ناول کا نام ہے نہ جروں رہا نہ پری۔ اسے آ جاتے ہیں اپنے آج کے ناول کی جانب۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس شخص کو میں پاگلوں کی طرح چاہتی ہوں وہ محض مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے۔ میرا وجود، میری صورت دیکھنا تو دور ہے، میری آواز تک سننا گوارا نہیں کرتا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ کیوں؟ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ مجھے محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا ملی۔ میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، تو مہران نے کیوں میرے دل کے ٹکڑے کیے؟ روشی بس کرو بیٹا، کیوں رو رو کر اپنی طبیعت خراب کرنے پر تلی ہو؟ ماما کیوں کیا مہران نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں اس نے مجھے محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا دی؟ مجھے پل پل مرنے کے لیے چھوڑ دیا؟ ماما آپ نے مجھے سکھایا تھا نا کہ ہر کسی سے محبت سے پیش آنا، تو پھر آپ نے مجھے نفرت کرنا کیوں نہیں سکھایا، یا کسی کا دل توڑنا کیوں نہیں سکھایا؟ بولیے ماما، کیوں آپ نے مجھے صرف محبت کا درس دیا؟ بولیے ماما کیوں؟ مہران میں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ سرفراز احمد کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹے سعید احمد، شہریار احمد، سلیم احمد، جبکہ سب سے چھوٹی بیٹی اور لاڈلی بیٹی فریحہ سرفراز احمد تھی۔ سرفراز احمد کا اپنا ٹیکسٹائل کا بزنس تھا، پیسے کی فراوانی تھی، اس لیے بچوں کو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم دلوائی۔ شہریار احمد ڈاکٹر بن گئے، جبکہ سعید احمد اور سلیم احمد نے سرفراز احمد کے بزنس میں اپنا جوا آزمانا چاہا، جس میں وہ دونوں کامیاب بھی ہوئے۔ سرفراز احمد نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی اپنے دوست کی بیٹی نازنین سے کر دی۔ چھوٹے بیٹے شہریار کی شادی اپنی بہن کی بیٹی تہمینہ سے کرنا چاہتے تھے، جبکہ شہریار اپنی یونیورسٹی فیلو سارہ کو بے حد چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے بڑے بھائی سعید کو سارہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور انہیں باپ کو اس رشتے پر راضی کرنے کے لیے کہا، لیکن سرفراز صاحب کسی طور بھی رضامند نہ ہوئے اور کہا کہ اگر وہ سارہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ گھر چھوڑ کر جانا ہوگا۔ فرحت کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے خود شہریار سے بات کی اور انہیں اپنی ممتا کا واسطہ دے کر مجبور کر دیا، اور یوں شہریار کی شادی تہمینہ سے ہو گئی۔ شہریار نے پہلے ہی دن تہمینہ کو سارہ کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ تہمینہ کو دکھ تو بہت ہوا، لیکن وہ اسی میں خوش تھی کہ شہریار نے ان سے کچھ نہیں چھپایا، اور ویسے بھی وہ عادات اور اخلاق کی بہت اچھی تھی۔ شہریار سے چھوٹے بھائی سلیم تہمینہ کی چھوٹی بہن سمینہ کو پسند کرتے تھے۔ یوں سب کی رضامندی سے سمینہ بھی اس گھر میں بہو بن کر آئی، اور اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی فریحہ کی شادی اپنے بھائی کے اکلوتے بیٹے فرجاد سے کر دی۔ وہ اپنے بچوں کے فرض سے سبکدوش ہو چکے تھے، اسی لیے اب وہ دونوں میاں بیوی حج پر جانا چاہتے تھے، لیکن خدا کو شاید منظور نہیں تھا کہ ان کا جہاز کریش ہو گیا۔ وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ گئے۔ ان سب کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ وہ اس غم سے ابھر نہیں پا رہے تھے، لیکن وقت ایک ایسا مرہم ہے جو گزرنے کے ساتھ زخم کو بھر دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو۔ زندگی پھر سے پہلے کی طرح رواں دواں تھی۔ سعید احمد اور نازنین بیگم کے 4 بچے، جاوید، فائزہ، سنی اور ساریہ، شہریار اور تہمینہ کے 3، فاریہ، مہران اور رمشہ، سلیم اور سمینہ کے بھی 3 بچے، فضا، علی اور حمزہ ہیں۔ یہ سب بھائی آپس میں بہت پیار اور محبت سے رہتے ہیں۔ زندگی میں انہیں ابھی اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ماں باپ کو ان کو چھوڑ کر گئے کافی سال بیت گئے تھے، لیکن پھر بھی ان کی کمی اب بھی محسوس ہوتی تھی۔ وہ سب بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے کہ ان کی زندگی میں ایک بڑا طوفان آیا کہ سمینہ اور نازنین جو مارکیٹ گئی تھی، ان کا سڑک کراس کرتے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تہمینہ موقع پر ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کا ساتھ چھوڑ گئی، جبکہ نازنین کو صرف معمولی سی چوٹیں آئیں۔ گھر میں ایک کو حرام سمجھ گیا تھا۔ فاریہ اور مہران نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا، جبکہ رمشہ کو تو خبر ہی نہیں تھی کہ اس نے ماں جیسی عظیم ہستی کو کھو دیا ہے۔ مہران ابھی اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن جب ماں اس کی پکار کا جواب نہ دے رہی تھی، 7-8 سال کا بچہ اتنا بھی سمجھدار نہیں ہوتا کہ اگر اس کی ماں اس کی پکار کا جواب نہیں دے رہی تو کیوں؟ گھر والے تو اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، رشتہ دار بھی اس اچانک موت پر اشک بار تھے۔ شہریار اور بچے ان کے جانے کے بعد خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگے تھے۔ شہریار کو تہمینہ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، وہ ایک وفادار بیوی اور پیار کرنے والی ماں تھی، کیونکہ وہ بہت ہی ملنسار اور پیار کرنے والی عورت تھی۔ مہران اور فاریہ کو تو شہریار خود سنبھال لیتے تھے، لیکن رمشہ بھی بہت چھوٹی تھی، اس سے وہ سنبھال نہ سکے تو رمشہ کو بڑی بھابھی کے حوالے کر دیا۔ ایک ضروری کام کے لیے ملک سے باہر بھی جانا تھا۔ بھائی جان آپ مجھے بتا دیتے کہ کیا کام ہے؟ سعید احمد کی طبیعت خراب تھی، جبکہ انہیں ایک ضروری کام کے لیے ملک سے باہر بھی جانا تھا۔ بھائی جان آپ مجھے بتائیے کہ کیا کام ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ آپ کی طبیعت پہلے ہی اتنی خراب ہے اور ایسے میں ہم آپ کو ملک سے باہر نہیں جانے دے سکتے۔ شہریار سے بھائی کی پریشانی دیکھی نہ گئی تو بولے، شہریار وہاں پر ہو سکتا ہے زیادہ دن لگ جائیں، تمہاری جاب کا بھی تو مسئلہ ہے۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، میں چھٹی لے لوں گا، اگر زیادہ دن لگ بھی گئے تو کوئی بات نہیں۔
زیادہ کوشش میری یہی ہوگی کہ میں جلد سے جلد کام پورا کر کے واپس لوٹ آؤں، پر آپ کسی بھی بات کی پریشانی یا ٹینشن کو ذہن پر سوار مت کریے گا۔ اب میں چلوں، پیکنگ وغیرہ بھی کرنی ہے اور ہاسپٹل بھی انفارم کرنا ہے۔ یوں اگلے ہفتے شہریار امریکہ کے لیے فلائی کر گئے۔ شہریار کو امریکہ آئے تیسرا دن تھا، اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ عارفہ، مہران، فاریہ اور رمشا کے لیے شاپنگ کرنے آئے تھے۔ شاپنگ کے بعد وہ بھی کار پارکنگ تک پہنچے بھی نہ تھے کہ ان کی نظر اچانک پاس سے گزرتی سارہ پر پڑی۔ پہلے تو انہیں گمان ہوا کہ شاید ان کا وہم ہے، پھر کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے اسے آواز دے ڈالی، اگر یہ میرا وہم نہیں ہے تو کیا آپ سارہ ہیں؟ شہریار، آپ یہاں؟ اور ویسے یہ آپ کا وہم نہیں، میں واقعی سارہ ہوں۔ کیسی ہو سارہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیے، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کی وائف اور آپ کے بچے اور باقی گھر والے؟ 3 بچے ہیں میرے، 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں، اور وائف کی میری 2 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے، باقی سب بھی ٹھیک ہے۔ خیر میری چھوڑو، تم بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ میں نے تو سنا تھا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے، لیکن تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ تم نے ٹھیک سنا تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ 2 سال پہلے میرے شوہر ہی مجھے یہاں لائے تھے، پھر یہاں لا کر بھول گئے، کہہ کر وہ افسردگی سے مسکرائی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، شہری، میں اور حمزہ بہت خوش تھے اپنی زندگی میں کہ پھر اچانک حمزہ کی زندگی میں کیتھی چلی آئی اور حمزہ مجھے بھول گئے۔ حمزہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، میں نے اسے اجازت دے دی، لیکن قیدی کو میرا وجود برداشت نہ تھا، اس لیے حمزہ نے اس کے کہنے پر مجھے طلاق دے دی۔ لہٰذا البتہ اس نے ایک احسان مجھ پر ضرور کیا تھا کہ میری بیٹی مجھے دے دی، جس کی وجہ سے میں ساری عمر اس کی شکر گزار رہوں گی۔ ریلی سارہ، مجھے بہت دکھ ہوا یہ سب سن کر۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم جہاں بھی ہو خوش ہو۔ خوش بھی انسان قسمت کے بل پر ہوتا ہے، جب قسمت اچھی نہ ہو تو خوش کیسے رہا جائے؟ ماما اب چلیے بھی، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی بھاگتی ہوئی آئی اور سارہ کا بازو پکڑ کر بولی، بس بیٹا ابھی چلتے ہیں، پہلے انکل کو ہیلو تو بولو۔ ہیلو انکل، وہ فوراً بولی۔ ہیلو بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ شہریار محبت سے اس کے گال کو چھوتے ہوئے بولا۔ میرا نام روشانی حمزہ ہے۔ اچھا شہریار، اب میں چلتی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے، پھر کبھی۔ وہ جانے کے لیے قدم بڑھانے لگی۔ اوکے، لیکن اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر تو دیتی جاؤ۔ سارہ نے جلدی سے اپنا نمبر دیا اور روشانی کا ہاتھ تھام کر خدا حافظ کہتے آگے بڑھ گئی۔ شہریار نے 5 سال بعد سارہ کو دیکھا تھا، اس کی ہمت نہ ہوئی تھی اسے کچھ کہنے کی۔ آج اس نے اپنے ماضی کی سب باتوں کو بھلا کر نئی زندگی شروع کی تھی۔ شہریار خوش تھا کہ وہ جہاں بھی ہے کم از کم خوش تو ہوگی، پر اسے امریکہ میں جب ملا تو اس کی باتوں اور اس پر گزرتی مصیبتوں کو جان کر کئی سال کی سوئی اس کی محبت کو جگا دیا تھا، اور اس کی بیٹی جو بہو سارہ کا پرتو تھی، اسے دیکھ کر خود بخود پیار کرنے کو جی چاہتا تھا۔ کس قدر خوبصورت بچی تھی سارہ، میں تم سے شادی کروں گا اور تمہاری بیٹی کو اپنی فاریہ اور رمشا کی طرح پیار دوں گا۔ وہ تصور میں اس سے مخاطب ہوئے، لیکن کیا سارہ میرے بچوں کو قبول کر لے گی؟ کیا فاریہ، مہران اور رمشا اسے اپنی ماں کی جگہ دے پائیں گے؟ کیا گھر والے میرے اس فیصلے پر راضی ہوں گے؟ ایسے ہی کئی سوال اس کے ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ وہ جب لندن سے واپس آئے تھے، سارہ کے متعلق سوچ رہے تھے، وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ آخر تنگ آ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سارہ سے شادی کرے گا اور روشانی کو بھی اپنا لے گا۔ اگر خدا اسے اس کی بچھڑی محبت واپس کر رہا تھا تو وہ کیوں اسے اپنانے میں دیر کرے؟ لیکن کیا سارہ مان جائے گی؟ وہ مان جائے گی، اس کے دل نے کہا۔ کچھ سوچتے ہوئے شہریار نے اپنا موبائل نکالا اور سارہ کا نمبر ڈائل کیا۔ 2 بیلوں کے بعد سارہ نے فون ریسیو کر لیا۔ ہیلو، السلام علیکم سارہ۔ وعلیکم السلام، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں شہریار بات کر رہا ہوں۔ او سوری شہریار، میں نے پہچانا نہیں، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم اپنا اور روشانی کا سناؤ؟ ہم دونوں بھی بالکل ٹھیک ہیں، آپ سناؤ؟ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی، لیکن اگر تم مائنڈ نہ کرو تو۔ وہ تو آپ کی بات پر منحصر ہے، پھر بھی آپ کہیے کیا کہنا ہے؟ وہ دراصل سارہ، میں شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں غصہ آیا ہوگا، لیکن سارہ پہلے ملنا شاید ہمارا مقدر میں نہ تھا، لیکن اب اگر خدا ہمیں ہماری محبت کو واپس لوٹا رہا ہے تو پھر ہم کیوں منہ موڑیں؟ اور ویسے بھی اگر تہمینہ زندہ ہوتی تو میں تم سے کبھی نہ کہتا، کیونکہ وہ بہت اچھی تھی، لیکن اب وہ نہیں ہے اور تم بھی بے سہارا ہو چکی ہو۔ اور کیا تم بھی چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی کو باپ کا پیار ملے؟ 1 منٹ شہری، سانس تو لے لو۔ اور ویسے بھی اگر میں آپ کی بات مان لوں، کیا آپ کے گھر والے اور آپ کے بچے کوئی اعتراض تو نہیں کریں گے؟ نہیں سارہ، میرے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور جہاں تک رہی بات بچوں کی، تو مجھے یقین ہے کہ تم اپنے پیار سے ان تینوں کے دل جیت لو گی۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں اور روشانی آپ کا انتظار کریں گے۔ تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، میں بہت جلد آؤں گا۔ بھائی جان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو شہریار، کیا بات ہے؟ بھائی جان، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شہریار؟
جی بھائی جان، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کہیں وہ تمہاری کلاس فیلو سارا تو نہیں جسے تم پسند کرتے تھے؟ جی بھائی، میں سارا کی ہی بات کر رہا ہوں۔ لیکن شہریار، کیا تمہارے بچے اسے اپنی ماں کی جگہ دے سکیں گے؟ بھائی جان، آپ تو اسے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کتنی اچھی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ انہیں اپنے پیار سے جیت لے گی۔ اور ویسے بھی بھائی جان، پہلے کی اور اب کی بات اور ہے۔ وہ بہت دکھی اور بے آسرا ہے۔ چھوٹی بچی کو لیے وہ غیر ملک میں رہ رہی ہے، اور بھائی جان اس کی بیٹی اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی بھی اسے پیار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے شہری یار، جو تجھے ٹھیک لگے، لیکن پھر بھی ایک بار ضرور سوچ لینا۔ بھائی جان، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں سارا سے شادی کروں گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ بچے اسے اپنی ماں کی جگہ ضرور دیں گے۔ نہیں پاپا، ہم اپنی ماں کی جگہ کسی دوسری عورت کو نہیں دیں گے۔ مہران جو پاپا سے ملنے کے لیے آیا تھا ان کی بات سن کر فوراً بولا، مہران تم اپنے کمرے میں جاؤ بیٹا۔ سعید نے اسے کہا، نہیں بابا جان، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ آپ اتنی جلدی ماما کو بھول گئے؟ پاپا جو اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو بھول جائے وہ باپ نہیں ہوتے۔ باپ تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے اپنی ساری خوشیاں قربان کر دیتے ہیں۔ مہران غصے سے بول رہا تھا، آج وہ اپنی عمر سے بڑی باتیں کر رہا تھا۔ مہران بیٹا، آپ بدتمیزی سے بات کر رہے ہو، جاؤ یہاں سے۔ سعید غصے سے بولے تو وہ پاؤں پٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ دیکھا شہری، مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا فیصلہ ٹھیک ہے۔ اب تو وہ بدتمیزی سے بولا، کل کو اگر وہ غصے میں… انہوں نے بات مکمل نہیں کی بلکہ خاموش ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں تمہیں بہت اکیلا بہن محسوس ہوتا ہے، پر جس طرح سے مہران نے ریئیکٹ کیا ہے، اگر کل کو وہ تم سے بدزن ہو گیا تو… بھائی جان میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں، رمشا کو بھی تو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے ماں کا پیار مل جائے گا اور میرا دکھ درد بانٹنے والا، مجھے سمجھنے والا ایک ہمسفر مل جائے گا۔ ٹھیک ہے شہری، تم جو فیصلہ بھی لوگے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ہاں مہران کی فکر ہے، خیر میں اسے سمجھا لوں گا۔ کچھ ہی دن گزرے ہوں گے جب شہری کے ساتھ سارا نے اس گھر میں بہو کی حیثیت سے قدم رکھا۔ سعید جان گئے تھے ان کے بھائی نے کیوں فیصلہ کیا ہے، سارا کی گود میں بچی دیکھی جو واقعی بہت خوبصورت تھی۔ سعید نے آگے بڑھ کر سارا کی گود سے روشانی کو لے لیا اور پیار سے اس کے گال چھوئے، اس کے گلابی ہونٹ واہ ہوئے۔ آپ کون ہیں؟ ہم آپ کے تایا ابو ہیں، اور آپ ہماری پیاری سی بیٹی۔ اور آئیے، اب ہم آپ کو آپ کے بہن بھائیوں سے ملاتے ہیں۔ وہ اسے لے کر اندر کی طرف بڑھ گئے۔ سارا کو شہراز سے شادی کیے 1 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا تھا، اور سبھی سارا سے بے حد خوش تھے۔ اس کا اخلاق اور سب سے پیار محبت سے پیش آنا اس کے اچھے ہونے کا ثبوت تھا۔ رمشا کو تو انہوں نے آتے ہی سنبھال لیا تھا۔ حالانکہ نازنین سنی کی امی نے کتنا کہا کہ تم روشانی کو سنبھالو، اسے میں خود سنبھالوں گی، لیکن سارا نہ مانی اور کہا کہ میں اس کی ماں ہوں۔ بھابھی تو کیا ہوا جو میں سگی مانی؟ یقین مانیے بھابھی، میں رمشا کو سگی ماں سے بھی زیادہ پیار دوں گی۔ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میرے لیے پہلے رمشا اور پھر روشانی ہے۔ ارے نہیں سارا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ لو، یہ لو تمہاری بیٹی، آج سے اس کی ذمہ داری تمہاری، اور اگر میری مدد کی ضرورت پڑے تو مجھے بلا جھجک کہہ دینا۔ اس دن کے بعد سے سارا اپنی ذمہ داری خوب اچھے سے نبھا رہی تھی۔ شروع میں تو فاریہ ان سے دور رہی، لیکن پھر خود ہی ان کے پیار اور توجہ نے اس کا دل جیت لیا۔ البتہ روشانے سے وہ پہلے دن سے ہی بہن کی طرح برتاؤ کرنے لگی تھی۔ گھر میں سب سارا سے خوش تھے۔ نازنین کے لیے وہ ایک اچھی دیورانی اور سمینہ کے لیے بہن سے بڑھ کر پیار کرنے والی جٹھانی تھی۔ سنی، تیمور، فائزہ، ساریہ کے لیے دوستوں جیسی چچی، فاریہ اور رمشا کے لیے پیار اور ان کا اچھے سے خیال رکھنے والی ماں، فضا، علی اور حمزہ کے لیے ماں جیسا پیار کرنے والی تائی امی، اور ہر ایک کی پسندیدہ شخصیت تھی۔ گھر میں کوئی اگر اسے پسند نہیں کرتا تھا تو وہ تھا مہران، جو اسے بلا وجہ کا انات پالے ہوئے تھا۔ سارا اپنے بھائی سے مل کر آئی تھی جو اس پر گزرے حالات کا سن کر پریشان ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ خوش بھی تھا کہ ان کی بہن نے پھر سے نئے سرے سے زندگی کو شروع کیا تھا۔ وہ شہریار کے شکر گزار بھی تھے۔ سارا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم اور حمزہ الگ الگ ہو چکے ہو؟ بھائی جان، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم مجھے تو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور خود وہاں پرائے دیس میں اکیلی پریشان ہوتی رہی ہو۔ وہ سب جان کر تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ سوری بھائی جان۔ روشانی کی کسٹڈی تمہارے پاس ہے یا حمزہ کے پاس؟ روشی کو خود حمزہ نے اپنی مرضی سے میرے حوالے کیا ہے، اور اگر وہ نہ بھی روشی کو میرے حوالے کرتے تو میں قانون کے سہارے سے اپنی بیٹی اس سے لے سکتی تھی۔ یہ تم نے بالکل صحیح کیا جو روشی کو اپنے پاس رکھا، پر پھر بھی میں تم سے بہت خفا ہوں۔ کیا تمہیں اپنے بھائی پر بھروسہ نہیں تھا؟ سارا، مانا کہ میں اتنا امیر نہیں ہوں، لیکن اپنی بہن کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، چاہے اس کی خوشی کے لیے میں اپنی جان تک کیوں نہ دے دوں۔ موئز کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ سوری بھائی جان، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اب میں کبھی بھی آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔ وہ ان کے شانے سے لگ کر رو دی۔ ماموں جان، مجھے چاکلیٹ کھانی ہے۔ روشی کی آواز سن کر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میرے بیٹے نے چاکلیٹ کھانی ہے؟ وہ اسے گود میں بٹھاتے ہوئے بولے۔
ہم اپنی پیاری سی بیٹی کو ابھی چاکلیٹ لا کر دیتے ہیں اور ہم اپنی روشی کے لیے آئس کریم بھی لے کر آئیں گے۔ کون سی آئس کریم کھائے گی ہماری بیٹی؟ ونیلا، اسٹرابیری یا چاکلیٹ؟ اسٹرابیری اور چاکلیٹ، دو آئس کریم ہم ابھی لے کر آتے ہیں۔ اتنے میں آپ ہادی بھیا سے کھیلو، ٹھیک ہے؟ اس کی گالوں کو پیار سے چھوتے ہوئے باہر کی جانب پڑ گئے۔ سارا نے میران کے قریب ہونے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ان سے ہمیشہ بدتمیزی سے پیش آتا تھا۔ انہیں غصہ آنے کی بجائے دکھ ہوتا تھا۔ وہ اس سے جتنا پیار کرتی تھی، میران اس سے اتنی ہی نفرت کرتا تھا۔ بعض اوقات تو وہ حد سے گزر جاتا تھا، لیکن سارا نے کبھی شہریار سے شکایت نہ کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ باپ بیٹے پر ہاتھ اٹھائے اور بیٹا باپ سے بدزن ہو جائے۔ میران کا یہ رویہ صرف انہی کے ساتھ نہیں بلکہ وہ روشانی کو بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ اسے ڈراتا، دھمکاتا اور کئی مرتبہ تو اس پر ہاتھ بھی اٹھانے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ میران جتنا اسے ڈانٹتا وہ اتنا ہی اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے مچلتی۔ اگر وہ اسے نہ کھلاتا تو وہ روتے ہوئے سارا سے اس کی شکایت کرتی، وہ اسے بہلا کر یا پھر چاکلیٹ دے کر اسے چپ کرواتی۔ میران بھائی، روشا نے بھی ہمارے ساتھ کھیلے گی نا؟ ساریہ اور رمشا میران کے دائیں بائیں کھڑی ہو کر بولی۔ نہیں، اگر تم دونوں نے کو اس کے ساتھ کھیلنا ہے تو میں نہیں کھیلوں گا۔ میران، میں نہیں کھیلوں گی، آپ لوگ کھیلو۔ میران اس سے 5 سال بڑا تھا، لیکن وہ پھر بھی میران کو اس کے نام سے پکارتی تھی۔ تم سے کسی نے پوچھے؟ جاؤ تم یہاں سے۔ میران، میں کھیل تھوڑی رہی ہوں، پر میں دیکھ تو سکتی ہوں نا۔ میں نے تم سے کہا نہ جاؤ یہاں سے۔ میران اس کے پاس آ کر غصے سے بولا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، روشانی ضد میں آ کر بولی۔ میران سے اس کا یوں انکار کرنا برداشت نہ ہوا اور زور سے روشانی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ فاریہ جو دور کھڑی ان کو جھگڑتے دیکھ رہی تھی، میران کے تھپڑ مارنے پر نزدیک آ کر خود اسے غصے سے بولی۔ میران، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم پہلے بھی کئی بار روشانی پر ہاتھ اٹھا چکے ہو، لیکن میں نے کبھی پاپا کو نہیں بتایا، پر اب میں پاپا کو ضرور بتاؤں گی۔ فاریہ اسے ڈانٹ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ روشانی اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ اس کے بازو پکڑ کر اسے اندر کی طرف دھکیلتے ہوئے بولا۔ سال ہونے کو آیا تھا، پر میران آج بھی ان سے اتنا ہی دور تھا۔ ایک دن تو حد ہو گئی۔ روشانی سیڑھیوں پر کھڑی چاکلیٹ اور گڑیا میں بری طرح سے مگن تھی۔ میران جو ابھی کمرے سے نکلا تھا، سیڑھیوں سے کھڑی روشانی کو دیکھ کر نہ جانے اسے کیا سوجھی کہ خود بھی اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ فاریہ جو چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی، اسے کسی انجانے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ میران کو روشانی کے پاس کھڑا دیکھ کر تبھی فاریہ نے انہیں جھگڑتے دیکھا۔ میران اسے کچھ چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچ پاتی، اچانک میران نے روشانی کو دھکا دے دیا۔ فاریہ نے زوردار آواز میں روشانی کو پکارا۔ روشانی کے چلانے پر سب باہر آئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر سب سیڑھیوں کی طرف دوڑے، جہاں فاریہ روشانی کا سر گود میں رکھے اپنے دوپٹے سے اس کے چہرے سے خون صاف کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ یہ سب کیسی ہوا فاریہ؟ کہ تو تمہارے ساتھ چھت پر گئی تھی نا؟ جی مما، یہ میرے ہی ساتھ تھی، میں نے اسے چاکلیٹ دی اور چارپائی پر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد روشانی سیڑھیوں پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی وہاں میران چلا آیا۔ وہ اس سے کچھ لینا چاہ رہا تھا جو روشانی نے نہیں دیا۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں روکتی، میران نے اسے دھکا دے دیا۔ اب یہ سب باتیں بعد میں کر لینا، پہلے اسے ہاسپٹل لے جاؤ، خون نہیں رک رہا، شہریار اس وقت ڈیوٹی پر ہے۔ سعید احمد بولے تو سلیم نے فوراً اسے گود میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ 4 گھنٹے ہونے کو آئے تھے، لیکن روشانی ابھی تک بے ہوش میں نہیں آئی تھی۔ سر پر چوٹ بہت گہری آئی تھی۔ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ شہریار نے سارا سے پوچھا۔ سیڑھیوں سے پاؤں پھسل گیا تھا، سارا نے جھوٹ بولا۔ تم نے اسے چھت پر جانے ہی کیوں دیا؟ سارا نے کوئی جواب نہ دیا، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ پورا ایک دن روشانی کو ہوش نہیں آیا تھا۔ شہریار خود بھی بے حد پریشان تھے۔ تبھی نرس نے آ کر انہیں بتایا کہ روشانی کو ہوش آ گیا ہے، تو شہریار نے خدا کا شکر ادا کیا اور گھر فون کیا، جہاں بھابھی اور بچے پریشان تھے۔ روشانی کے ہوش میں آنے کے 2 گھنٹے بعد وہ اسے گھر لے آئے۔ کل رات سے وہ ہاسپٹل میں تھی۔ روشانی کو دیکھ کر بھابھی نے فوراً اس پر سے کئی نوٹ مارے اور سلیم کو دیے کہ کسی غریب کو دے دینا۔ روشانی کا صدقہ اتارا گیا۔ روشانی کا رنگ پیلا زرد ہو رہا تھا۔ شہریار اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے آئے۔ فاریہ پاپا کو اندر جاتے دیکھ کر ان کے پیچھے چلی آئی۔ پاپا؟ فاریہ نے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوتے ہوئے انہیں پکارا۔ ارے فاریہ بیٹا، آپ آؤ بیٹا، بیٹھو۔ پاپا، مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ سارا نے انہیں کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ وہ حیرت سے دیکھتے ہوئے بولے۔ پاپا، آپ جانتے ہیں روشانی سیڑھیوں سے کیسے گری؟ ہاں بیٹا جانتا ہوں، روشانی کا پاؤں پھسل گیا تھا سیڑھیوں سے۔ نہیں پاپا، روشانی کا پاؤں نہیں پھسلا تھا، بلکہ میران نے اسے دھکا دیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو فاریہ؟ جی پاپا، میں جو بھی کہہ رہی ہوں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ پہلے تو وہ صرف اسے ڈراتا دھمکاتا تھا، پھر وہ روشانی پر ہاتھ اٹھانے لگا، اور کل تو میران نے حد ہی کر دی پاپا، اس نے روشانی کو سیڑھیوں سے دھکا دے دیا۔ فاریہ! سارا نے غصے سے اسے پکارا۔ جاؤ یہاں سے۔ ٹھہرو فاریہ، پاپا نے اسے جانے سے روکا۔ سارا، کیا فاریہ نے مجھے جو بتایا وہ سب سچ ہے؟ شہریار سارا کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ وہ شہری، میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں، بولو جو فاریہ نے کہا وہ سب سچ ہے؟ جی وہ سب سچ ہے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟
جب سارہ کچھ نہ بولی تو وہ خاموشی سے اس کے سامنے سے گزر کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ سارہ کے کانوں میں خطرے کے الارم سنائی دینے لگا۔ وہ فوراً شہریار کے پیچھے گئے جو میران کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ شہریار میران کے کمرے میں داخل ہوئے۔ میران بیڈ پر بیٹھا اپنا ہوم ورک کر رہا تھا۔ میران، کیا روشانی کو تم نے گرایا تھا؟ پاپا، میں نے جو پوچھا اس کا جواب دو۔ جی، میں نے اسے گرایا تھا۔ کیوں گرایا تم نے اسے؟ وہ غصے سے اس کے پاس جا کر بولے۔ وہ میرے ساتھ لڑتی ہے، اس نے میری بات نہیں مانی، اس لیے میں نے اسے دھکا دے کر گرا دیا۔ شہریار کو اس کی ڈٹائی پر غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھاتے سارہ درمیان میں آ گئی۔ سارہ، تم سامنے سے ہٹ جاؤ، یہ حد سے زیادہ بدتمیز ہو گیا ہے۔ شہری، وہ بچہ ہے، بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ چلیے، میں خود میران کو سمجھاؤں گی۔ سارہ نے بمشکل شہریار کو میران کے کمرے سے باہر بھیجا۔ سارہ، میں سوچ رہا ہوں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ اگر ہم یہاں رہے تو مجھے ڈر ہے کہ میران کی یہ ناپسندیدگی کہیں نفرت میں نہ بدل جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارا بیٹا ہم سے اور دور چلا جائے۔ لیکن شہری، ہم جائیں گے کہاں؟ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے یہاں سے چلے جانے سے وہ آپ کے یا میرے قریب آ جائے گا؟ سارہ، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ہاسپٹل کی طرف سے مجھے کینیڈا جانے کا موقع مل رہا ہے، تو ہم وہاں جائیں گے۔ اور سارہ، میران نے آج روشانی کو صرف سیڑھیوں سے دھکا دیا ہے، جس سے روشانی کی جان پر بنائی تھی۔ اگر کل کو میران نے روشانی کو خدا نہ خواستہ کوئی بڑا نقصان پہنچا دیا تو نہیں سارہ، میں نے سوچ کیا لیا، فیصلہ کر لیا ہے۔ تم تیاری کرو، میں پہلے انکار کر چکا تھا، لیکن میں ابھی فون کر کے اپنے جانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ لیکن شہری، اتنی جلدی کیا ہے؟ اب بھی جلدی ہے سارہ، اگر یہ جلدی ہے تو تب بھی تم ایک ہفتے کے اندر اندر ساری پیکنگ کر لو۔ شہریار سارہ کو حکم سنا کر فون اٹھا کر بالکنی میں چلے گئے۔ آج شام کو ان کی فلائٹ تھی۔ سارہ ساری تیاری کر چکی تھی۔ اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا یہ گھر چھوڑ کر جانے کو، لیکن وہ اپنے شوہر کا حکم نہیں ٹال سکتی تھی۔ جو وقت قریب آ رہا تھا ویسے ویسے ان کی آنکھیں بھر آ رہی تھیں۔ فاریہ بھی رو رہی تھی، وہ خود رمشا کو گود میں بٹھائے رو رہی تھی۔ سارہ نے کتنی کوشش کی تھی شہریار کو منانے کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ وہ رمشا کو ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن شہریار نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اگر ہم رمشا کو لے کر گئے تو وہ ہم سے اور بدزن ہو جائے گا۔ اب وہ رمشا کو گود میں بٹھائے اسے پیار بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ شہریار، ایک بار پھر سوچ لو، کیا واقعی تمہارا فیصلہ ٹھیک ہے؟ سعید شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا بھائی جان، اب تو ہمیں جانا ہی ہوگا۔ چلو سارہ، 2-2.5 گھنٹے ہیں فلائٹ جانے میں، اب ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ بھابھی جان، میں اپنی رمشا کو آپ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں، میری دونوں بیٹیوں کا خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو میران کے دل میں میرے لیے جو بھی غلط فہمی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ سارہ رمشا کو نازنین کے حوالے کرتے ہوئے بولی۔ فاریہ جو سمینہ کے پاس کھڑی رو رہی تھی، سارہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تو وہ اور زور و شور سے رونے لگی۔ بیٹا روتے نہیں ہیں، میں روزانہ فون کروں گی، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے بالوں کو سہلا کر بولی اور خود پر ضبط کرتے باہر نکل گئی۔ میران جب اسکول سے آیا تو اسے پتہ چلا کہ پاپا واقعی اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو وہ بہت رویا، چیخا چلایا۔ سارہ روشانی کو برا بھلا کہا۔ آپ نے کیوں جانے دیا پاپا کو؟ بولیے نا بابا جان۔ میران سعید کو بابا جان اور نازنین کو ماں کہتا تھا۔ کیوں نہیں روکا آپ نے انہیں؟ میں جانتا ہوں پاپا کیوں چھوڑ کر گئے ہیں مجھے، میں کبھی معاف نہیں کروں گا روشانی کو، اس کی وجہ سے میرے پاپا مجھے چھوڑ کر اتنی دور گئے ہیں۔ نفرت کرتا ہوں میں اس سے، شدید نفرت، کبھی معاف نہیں کروں گا میں اسے۔ نہیں میران بیٹا، تمہارے پاپا روشانی کی وجہ سے نہیں گئے، وہ تو انہیں ہاسپٹل والوں نے بھیجا ہے، وہ جلدی واپس آ جائیں گے۔ نازنین اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ نہیں، آپ جھوٹ بولتی ہیں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ روشانی کی وجہ سے گئے ہیں۔ اس دن پاپا کو شکایت بھی اسی نے کی تھی۔ میرے پاپا نے کتنا ڈانٹا تھا مجھے اس دن ہاتھ تک اٹھایا تھا پاپا نے مجھ پر۔ نازنین نے اسے ہر طرح سے سمجھا لیا تھا، لیکن وہ شہریار کے یہاں سے چلے جانے کا ذمہ دار روشانی کو ہی ٹھہرا رہا تھا۔ شہریار کے جانے کے بعد وہ بہت رویا تھا۔ اس دن کے بعد میران نے کبھی دوبارہ ان کا ذکر نہیں کیا۔ ان کا جب بھی فون آیا تھا، فاریہ اور رمشا ان سے بات کرتی تھیں، ان سے فرمائش کرتی تھیں، لیکن میران نے نہ کبھی ان سے کوئی بات کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ وقت جیسے بھاگنے لگا تھا، دن ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں بدل گئے تھے۔ وہ پہلے تو اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا تھا، اور اب وہ اپنا سارا دھیان بزنس میں رکھتا تھا، جبکہ فاریہ BA کے بعد گھرداری سیکھ رہی تھی اور رمشا میٹرک کی طالبہ تھی۔ سعید کا بڑا بیٹا جاوید ان کا بزنس میں ہاتھ بٹا رہا تھا۔ فائزہ بھی گھرداری سیکھ رہی تھی۔ سلمان عرف سنی عنقریب ڈاکٹر بننے والا تھا، جبکہ ساریہ فرسٹ ایئر میں، علی 9th میں، اور فضا 8th میں، اور حمزہ 5th کلاس میں پڑھتا تھا۔ سارہ کو کینیڈا آئے 15 سال ہو چکے تھے۔ یہ 15 سال انہوں نے کیسے گزارے تھے یہ وہی جانتے تھے۔ ہر لمحہ، ہر پل انہیں وہ گھر بہت یاد آتا تھا۔ فاریہ، رمشا اور میران کی انہیں بہت یاد آتی تھی۔ سنی اور ساریہ کی معصوم شرارتیں، فائزہ اور جاوید کی ہلکی پھلکی نوک جھوک، فضا، علی اور حمزہ کی چھوٹی چھوٹی ضدیں۔ جب بھابھی فون پر بتاتی تھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک جاتے تھے۔ سارہ نے روشی کی پرورش بہت سنبھل کر کی تھی، اسے محبت کا درس دیا تھا۔
نفرت کیا چیز ہے اس لفظ سے بھی وہ آشنا نہیں تھی۔ وہ ہر سال سب کے لیے کچھ نہ کچھ پاکستان بھجواتی رہتی تھی۔ فاریہ اور امشا کی فرمائش پہ وہ ان کے لیے اگر وہ کچھ بھجواتی تو ساتھ میں ایران کے لیے بھی بہت سی چیزیں بھجواتی تھی۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کرنا تو دور، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہوگا یا نہیں۔ شہریار اکثر سوچتے تھے کہ ایسی بھی کوئی سوتیلی ماں ہو سکتی ہے جو اپنی اولاد سے بڑھ کر کسی دوسرے بچے کو چاہے۔ سارہ انہیں اکثر پاکستان واپس جانے کو کہتی تھی، اور اب تو روشی بھی بڑی ہو گئی تھی، اس کے لیے یہاں کا ماحول اچھا نہیں تھا۔ شہریار پہلے تو ٹالتے رہے، لیکن اب انہوں نے بھی سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا تھا۔ روشانی ماسٹرز کر رہی تھی۔ روشانی جب سے بڑی ہوئی تھی اسے ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو سارہ پریشان ہو جاتی تھی، پل پل وہ خوف میں گزارتی تھی۔ اس لیے آج پھر سارہ نے ضد پکڑ لی تھی کہ پاکستان واپس چلیں۔ وہ کافی دیر سے رو رہی تھی، آج وہ ان کے ضد کے سامنے ہار گئے تھے۔ ٹھیک ہے سارہ، ہم پاکستان واپس چلیں گے، لیکن 1 ڈیڑھ ماہ تو لگ ہی جائے گا نا یار، اب تو مسکرا دو۔ شہری، ہم گھر فون کر کے سب کو بتا دیتے ہیں کہ ہم اپنے گھر وطن واپس آ رہے ہیں۔ نہیں سارہ، ابھی تو 1 ڈیڑھ ماہ لگ جائے گا، ابھی سے بتا کر کیا کرو گی تم؟ یہ بتاؤ روشی کدھر ہے، نظر نہیں آ رہی؟ آپ کی بیٹی یہاں ہے پاپا، روشی اپنے کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ روشی بیٹا، آپ کے پاس تو اپنے پاپا کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے، آج پورے 1 ہفتے کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ پاپا جانی، میرے پاس بہت ٹائم ہے، لیکن کیا کیا جائے، ہمارے پاپا آتے ہی اتنا لیٹ ہے جب ہم سو چکے ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے آج آپ اتنی جلدی گھر کیسے آ گئے؟ روشانی بیٹا، ہم پاکستان واپس جا رہے ہیں، سارہ نے روشی کو بتایا۔ ریلی مما، کب جا رہی ہیں؟ بہت جلد ہم واپس جا رہے ہیں۔ پر مما میری اسٹڈی کا کیا ہوگا؟ بیٹا پڑھائی پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے نا؟ وہ تو ہے، کیا آپ نے پاکستان انفارم کیا؟ نہیں ابھی نہیں۔ روشی ابھی آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گی بیٹا، پہلے میں سارے انتظامات مکمل کر لوں اور اپنا ٹرانسفر واپس پاکستان کروا لوں، پھر ہم مل کر سب کو اطلاع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے پاپا۔ 1.5 ماہ سارہ نے ایک ایک پل گن کر گزارا تھا، اور آج وہ دن آ گیا تھا جب سارہ کو پکا یقین ہوا تھا کہ وہ واقعی اپنے وطن واپس جا رہی تھی، اپنے پیاروں کے پاس۔ ابھی شہریار ٹکٹ کروا کر آ رہے تھے۔ پاپا مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ ہم واقعی پاکستان جا رہے ہیں۔ پاپا آپ نے پاکستان اطلاع دی؟ نہیں بیٹا، ابھی کہاں، ابھی تمہارے سامنے ہی تو آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں فون، روشانی نے فون کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ نمبر ڈائل کیا، مسلسل بیل جا رہی تھی مگر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ تنگ آ کر وہ ریسیور رکھنے والی تھی جب فون ریسیو کر لیا گیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تم روشی بول رہی ہو نا؟ دوسری طرف سے سنی کی آواز آئی تھی۔ جی ہاں، میں روشانی بول رہی ہوں، مسٹر سلمان سعید احمد، روشانی نے اسے چڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ تو مس روشانی، کیسے یاد آ گئی ہماری؟ مجھے تو پھر بھی یاد آ گئی، تمہیں تو کبھی بھی شرم نہیں آئی یاد تو کیا آنی تھی؟ خیر میں نے فون تمہارے لیے نہیں کیا، تائی اماں یا چچی جان سے بات کرواؤں۔ سوری سسٹر، اس وقت گھر پر صرف بچہ پارٹی ہے، گھر کے بڑے انویٹیشن دینے گئے ہیں، لہٰذا آپ سے میری اپیل ہے کہ آپ مجھ سے ہی بات کریں۔ انویٹیشن؟ کس چیز کے؟ سنی، گھر میں کوئی پارٹی وغیرہ ہے؟ اس سے پہلے کہ سنی کچھ بتاتا، پاپا نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے کر نیچے رکھنے سے پہلے اسپیکر آن کیا اور بولے، یار سنی، تم سے تو کوئی بات ہضم ہی نہیں ہوتی۔ سوری چاچو، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ نے اطلاع دے دی ہوگی۔ کیسی اطلاع سنی، ایسی کیا بات ہے؟ کچھ نہیں چچی جان، میں تو بس ویسے ہی۔ یار اب کیا فائدہ، تم نے منہ سے بات نکال دی، اب ٹھیک طرح سے بتا بھی دو، ویسے بھی یہ لوگ مجھ سے اگلوا لیں گے۔ میں تو سوچ رہا تھا سرپرائز دوں گا، مگر تو چچی جان سنیے، آپ کی دختر نیک اختر فاریہ شہریار احمد کی شادی جاوید سعید احمد سے ہونا قرار پائی ہے، اس لیے گھر کے بڑے یا تو دعوت نامے بانٹتے پھرتے ہیں یا بازاروں کے چکر لگاتے پھرتے ہیں۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سنی؟ ارے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، مگر شہری آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ سارہ دکھ سے بولی۔ وہ فاریہ کی ماں تھیں اور شہری نے ان سے رائے لینا بھی گوارا نہ کیا۔ سوری سارہ، میں جانتا ہوں تمہیں دکھ ہوا ہے، لیکن میں تمہیں اور روشانی کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ چھوڑیے نا پاپا، ہم بھی تو خوشخبری سنائے سنی کو۔ پتہ ہے سنی، ہم پاکستان واپس آ رہے ہیں، روشانی نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں آپ سب لوگ فاریہ آپی اور بھائی کی شادی میں شرکت کرنے آ رہے ہیں۔ بھائی جان صرف شادی میں شرکت کرنے نہیں، ہمیشہ کے لیے آ رہے ہیں۔ روشانی سچ کہہ رہی ہے چاچو؟ سنی کو روشانی کی بات پر اعتبار نہیں تھا۔ ہاں یار، روشانی سچ کہہ رہی ہے، کل شام کی فلائٹ سے ہم پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ اچھا یار، اب فون رکھتا ہوں، سب کو سلام دینا اور ہمارے آنے کی اطلاع بھی دے دینا۔ اوکے، خدا حافظ۔ جیسے ہی سعید احمد گھر واپس آئے، سنی نے چاچو کے آنے کی اطلاع دی کہ وہ کل رات کی فلائٹ سے پاکستان واپس آ رہے ہیں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ سنی کی دی خبر سے سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ فاریہ اور جاوید کی شادی ان کی اتنی بڑی خوشی کی خبر لے کر آئے گی۔ ان کا بھائی 15 سال بعد واپس آ رہا تھا۔ سعید اور سلیم تو بہت خوش تھے ہی، مگر گھر والے بھی باقی سب بہت خوش تھے۔ نازنین نے صبح اٹھتے ہی سب کو کام پر لگا دیا تھا۔ جب سے فاریہ اور فائزہ نے گھر سنبھالا تھا،
وہ کچن سے دور ہی رہتی تھی، لیکن آج وہ کچن میں خود روشانی، شہریار اور سارا کی پسند کی چیزیں بنا رہی تھی۔ سب کی دوڑ لگی ہوئی تھی۔ دوسری طرف فاریہ ملازمت سے روشانی اور سارا شہریار کے کمرے کی صفائی کروا رہی تھی۔ جیسے اسے یقین ہو گیا کہ کمرہ اچھی طرح سے صاف ہو گیا ہے تو وہ ماں کو بتانے کچن کی طرف چلے گی۔ گھر میں غیر معمولی چہل پہل دیکھ کر میران چونک گیا تھا۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ اس گھر میں کچھ دن بعد شادی ہونے والی ہے، لیکن آتے سمے ماں کو کچن میں دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ ضرور کوئی خاص بات ہے۔ فاریہ آپی، کیا کوئی مہمان آ رہا ہے؟ سامنے سے آتی فاریہ کو دیکھ کر میران پوچھ بیٹھا۔ نہیں تو، آپ سے کس نے کہا؟ کسی نے نہیں، وہ ماں کچن میں تھی نا، اسی لیے پوچھا تھا۔ ارے ہاں سچ، شام کو پاپا آ رہے ہیں نا، اسی لیے ماں آج خود کچن میں موجود ہے۔ پاپا آ رہے ہیں؟ میران منہ میں بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ جیسے ایئرپورٹ سے باہر آئے تبھی روشانی کو سنی اور جاوید بھائی آتے دکھائی دیے۔ پاپا وہ دیکھیے، سنی اور جاوید بھائی۔ اس نے پاپا کو ان کی طرف متوجہ کیا جو اب قریب آ گئے تھے۔ سنی اور جاوید دونوں آگے بڑھے اور باری باری شہریار کے گلے لگ گئے، پھر سارا کے سامنے جھک کر پیار کیا۔ بہت ہی ضدی لڑکی ہو تم، روشانی نے کتنا کہا یار، کم از کم ایک سٹیپ ہی بھیج دو، ایک سنیپ ہی بھیج دو، لیکن تم کیا بگڑ جاتا تمہارا؟ ارے سنی، اگر میں تمہیں اپنی تصویر بھیج دیتی تو بیچاری ڈاکٹر ہنا کا کیا بنتا؟ خواہ اس کے پارٹنر پر ہاتھ صاف کر لیتی۔ تم بھی صحیح کہہ رہی ہو، اگر میں پہلے تمہیں دیکھ لیتا تو ہنا کا کیا بنتا؟ وہ تو میرے پیار میں اپنی جان ہی دے دیتی۔ تم دونوں کیا خسر پسر کر رہے ہو؟ جاوید کو ان کو اس طرح سے آہستہ آہستہ بات کرتے دیکھ کر بولا۔ کچھ بھی نہیں بھائی جان، ہم تو بس ویسے ہی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب باقی کی باتیں گھر جا کر کرنا۔ سنی اور روشانی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھے۔ سب نے ان کا بہت جوش و خروش سے استقبال کیا تھا۔ میران جسے آئے ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا، نیچے سے آتے شور و غل کو سن کر کھڑکی میں آ کر کھڑا ہوا، جہاں سے پورچ کا منظر بہت صاف نظر آ رہا تھا۔ سب گھر والے پورچ میں آ کر کھڑے ہوئے تھے، جہاں پاپا اور سارا سب سے مل رہے تھے، البتہ وہ روشانی، فاریہ اور دیگر لوگوں کے جھرمٹ میں تھی۔ روشانی کی اس کی طرف پوچھ تھی، اس کا چہرہ وہ دیکھ نہ پایا تھا۔ ان کا اس طرح سے استقبال ہوتے دیکھ کر وہ جلا گیا اور مڑ کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ روشانی بیٹا، اب تو بہت بڑے ہو گئے ہو، تایا ابو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تو وہ مسکرا دی۔ روشانی سب سے مل چکی تھی سوائے میران کے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سنی سے پوچھنے لگی، سنی، میران کہاں ہے؟ ارے واہ روشانی، تمہیں تو سب یاد ہے کہ اس گھر میں کون کون رہتا ہے۔ میں تمہاری طرح بھلکڑ نہیں ہوں، تم سے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ میں خود نہیں جانتا، میں تو تم لوگوں کے ساتھ ہی تھا، البتہ میرے گھر سے نکلنے سے پہلے تک تو وہ اپنے کسی فرینڈ کے گھر گئے ہوئے تھے۔ روشانی بیٹا، تائی امی نے اسے آواز دی تو وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جی تائی امی۔ بیٹا ہاتھ منہ دھو لو، اتنے میں کھانا لگواتی ہوں، بھوک لگی ہوگی تمہیں۔ جی اچھا۔ روشانی آپ ہی ذرا جلدی ہاتھ منہ دھو کر آئیے گا، قسم سے صبح کا ناشتہ کیا تھا، آپ کے انتظار میں اب تک بھوکے بیٹھے ہیں، پیٹ میں چوہوں کی ریس لگی ہوئی ہے۔ ساریہ مظلوم سے صورت بناتے ہوئے بولی تھی۔ وہ سر ہلا کر فاریہ آپی کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے آئے ہوئے، ماما اور پاپا ماموں کی طرف گئے ہوئے تھے۔ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ گھر پر ہی رک گئی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے میں لیٹے لیٹے اکتا گئی تو اٹھ کر فاریہ آپی کے کمرے میں آ بیٹھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ بخار کم ہوا؟ فاریہ کے پوچھنے پر روشانی نے سر اس بات میں ہلایا۔ کیا بات ہے روشانی، اتنی چپ کیوں ہوں؟ کچھ نہیں آپی، بس دل نہیں چاہ رہا بولنے کو، لگتا ہے تمہیں یہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی، اسی لیے بیمار پڑ گئی ہوں۔ فاریہ کی بات سے اس کے ہونٹ پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شکر تمہارے چہرے پر مسکراہٹ تو آئی۔ ویسے روشانی تمہیں یاد ہے جب تمہیں یہ چوٹ لگی تھی؟ فاریہ اس کی پیشانی پر زخم کا نشان دیکھ کر بولی۔ جی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، اس زخم کو میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ روشانی کھوئی لہجے میں بولی تو فاریہ نے چونک کر روشانی کی طرف دیکھا جو نہ جانے کہاں گم تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر وہ گنگ سی ہو گئی تھی۔ آپی، میران کہاں ہے؟ 2 دن ہو گئے ہمیں آئے ہوئے، لیکن وہ کہیں نظر ہی نہیں آئے۔ وہ دراصل میران آج کل بہت بزی رہتا ہے، رات کو لیٹ آتا ہے، اس لیے تم سے ملاقات تو ہوتی رہے گی۔ تم یہ بتاؤ، تم شادی کے لیے شاپنگ وہیں سے کر کے آئی ہو یا ابھی کرنی ہے؟ نہیں آپی، وہاں سے تو کوئی شاپنگ ہی نہیں کی، ماما نے منع کر دیا تھا، تھوڑی طبیعت بہتر ہو جائے پھر کراؤں گی شاپنگ۔ ٹھیک ہے، پھر جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، اکٹھے چلیں گے۔ شادی میں صرف 2 دن باقی تھے، گھر میں مہمان آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ابھی تیاریاں نامکمل تھیں۔ آج بھی صبح سے بازار کے چکر لگ رہے تھے۔ روشانی نے بھی آج اپنی شاپنگ کرنے آئی تھی، لیکن اسے کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ یار روشانی، آخر تمہیں کچھ بھی پسند آئے گا یا نہیں؟ فائزہ اکتا کر بولی۔ جب مجھے کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تو میں کیا کروں؟ وہ مبصور کر بولی۔ روشانی آپی، اب بارات والے دن یا پھر ولیمے کے لیے بلیک کلر کی ساڑی لے لیں، آپ پر بہت سوٹ کرے گی۔ ارے ہاں روشانی، رمشا صحیح کہہ رہی ہے، ساڑی تم پر بہت سوٹ کرے گی۔ سب کے فورس کرنے پر اس نے ہلکے کام کی سی بلیک کلر کی شفون کی ساڑی خرید لی۔ بارات کے لیے ریڈ اینڈ گرین کمبینیشن کا ریڈی میڈ سوٹ خریدا۔ مہندی کے لیے ان لوگوں نے پہلے سے ایک جیسے کپڑے بنوا رکھے تھے۔ میچنگ جوتے، جیولری اور چوڑیاں خریدنے کے بعد اس نے جلدی کا شور مچا دیا۔
کیا روشان ہے، پہلے تو تم نے خود اتنی دیر لگا دی، بمشکل ڈریس خریدے، اب اپنا سب کچھ خریدنے کے بعد جلدی کا شور مچا دیے۔ میں بھی کیا کروں فائزہ جی، اتنا گھومنے پھرنے کے بعد مجھے بھوک لگ گئی ہے۔ بھوک تو ہمیں بھی لگی ہے، یہ بس رمشا کے جوتے میچ ہو رہے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ تہمینہ چاچی کے کہنے پر وہ بھی ان کے ساتھ رمشا کے لیے میچنگ جوتے تلاش کرنے لگی۔ خدا خدا کر کے ان کی شاپنگ ختم ہوئی تو مال کے ساتھ بنے ریسٹورانٹ میں چلے آئے۔ اچھی طرح سے پیٹ پوجا کرنے کے بعد سنی کو فون کیا، جو فون ریسیو کرتے ہی بولنا شروع ہو گیا۔ بس اب جلدی سے پارکنگ کی طرف بڑھے جہاں سنی کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ سوری سنی، میری وجہ سے دیر ہو گئی، وہ مجھے ہی کچھ پسند نہیں آ رہا تھا، تمہیں خواہ انتظار کرنا پڑا۔ روشانی نے سنی کو موقع دیے بغیر صفائیاں دینی شروع کر دی تو وہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ جاوید اور فاریہ چونکہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اس لیے مہندی کا فنکشن اکٹھا ہی ہوا تھا۔ گھر میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، ہر طرف شور و غل تھا۔ روشانی کو پاکستان ہفتے بھر سے زیادہ ہو گیا تھا، لیکن میران کو آج وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ سفید کلف لگے شلوار سوٹ میں وہ دراز قد بہت نمایاں تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی دھڑکنوں میں ایک شور برپا ہو گیا تھا۔ وہ فاریہ کو دیکھنے آئی تھی کہ وہ تیار ہوئی یا نہیں، لیکن فاریہ کے پاس میران کو بیٹھا دیکھ کر وہ وہیں دروازے میں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے قدم اٹھنے سے انکاری تھی۔ وہ یک ٹک میران کو دیکھے جا رہی تھی جبھی فاریہ کی نظر دروازے میں استادہ روشانی پر پڑی، جو ایک نظر سے میران کو دیکھ رہی تھی۔ اسے پہلے بھی شک ہوا تھا کہ روشانی میران کو چاہتی ہے، اس کی نظریں ہر وقت کچھ ڈھونڈتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ فاریہ کی نظروں کے سامنے گزرے 8 دنوں کا ایک ایک پل گھوم گیا۔ روشانی کی آنکھوں میں میران کے ذکر پر وہ چمک، اس کی بات کرتے کرتے کھو جانا، یہ سب فاریہ کا وہم نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ روشانی میران سے محبت کرتی تھی، ابھی اسے کسی کی کچھ خبر نہ تھی۔ فاریہ کی نظر کو کسی اور طرف متوجہ دیکھ کر پیچھے مڑا تو دروازے میں روشانی کو کھڑے پایا۔ اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گیا تھا، لیکن پھر پیشانی پر بل ڈال لیے۔ روشانی اس کے چہرے کے بدلتے زاویے کو دیکھ کر ہوش میں آئی اور خاموشی سے چلتے ہوئے فاریہ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور میران کو سلام کیا، جس کا جواب بہت سخت لہجے میں دیا گیا۔ فاریہ آپی، اگر آپ تیار ہیں تو چلیں، سب آپ کو نیچے بلا رہے ہیں رسم کے لیے۔ فاریہ اس کے ساتھ چلی آئی، ان کے پیچھے پیچھے میران بھی تھا۔ بہت دھوم دھام سے مہندی کی رسم ادا کی گئی تھی۔ مہندی دونوں کی کٹھی تھی، اس لیے مزہ بھی ڈبل آیا تھا۔ رات گئے تک سب نے ہلا گلا کیا، وہ تو اگر تایمی انہیں اٹھا اٹھا کر سونے کے لیے نہ بھیجتی تو وہ تو صبح تک لگے رہتے۔ اگلے دن سب صبح جلدی اٹھ گئے تھے۔ بارات کا انتظام ہال میں تھا، اس لیے فاریہ کو پارلر سے سیدھا وہیں جانا تھا۔ فاریہ کے ساتھ پارلر میں فائزہ اور روشانی گئی تھی، وہ خود بھی وہیں پر تیار ہوئی اور وہاں سے سنی انہیں سیدھا ہال میں لے آیا تھا۔ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی تو دلہا بھی کچھ کم نہ تھا۔ روشنی ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی جب ہادی بھائی نے اس کے بازو تھام کر اسے روکا۔ ارے روشی ڈیئر، تم ایک جگہ سکون سے بیٹھ جاؤ۔ کیا کروں ہادی بھائی، کوئی ادھر سے آواز دیتا ہے تو کوئی ادھر سے، میں تو کن چکر بن گئی ہوں۔ وہ ان کے پاس ہی چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دی۔ روشی، ایک بات کہوں، آج تم بہت پیاری لگ رہی ہے، بالکل کسی نازک سی گڑیا کی طرح۔ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کے کھلکھلانے میں ایسی کھنک تھی کہ میران، جو سنی کو بہت ضروری کام کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گیا جہاں روشانی بیٹھی تھی۔ 2 پل تو وہ اپنی نظر ہی نہیں ہٹا پایا تھا، وہ ہنستے ہوئے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ سنی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ بمشکل اپنی نظر ہٹا پایا تھا۔ ولیمے والے روز فاریہ پہلے دن سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور دوسری طرف بلیک ساڑی میں روشانی کی دودھیا رنگت چمک رہی تھی، جو نظر بھی اس پر اٹھ رہی تھی، پلٹنے کا نام نہ لیتی۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، پر ساڑی اس کے دراز قد پر بہت اچھی لگ رہی تھی۔ روشانی نے اسٹیج پر جانے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی جب سنی نے اسے روک لیا۔ روشی، تمہیں ڈاکٹر ہینا کو دیکھنا تھا نا؟ تو وہ دیکھو، وہ جو سامنے پنک کلر کے ڈریس میں کھڑی ہے نا، وہ ڈاکٹر ہینا ہے۔ روشی نے بغور ہینا کو دیکھا، گندمی رنگت، تیکھے نین نقش والی وہ لڑکی اسے بہت اچھی لگی تھی، لیکن سنی کو چڑھانے کے لیے وہ بولی، سنی اتنی خاص نہیں ہے وہ لڑکی، تم کہاں اور وہ کہاں؟ مانا مس روشانی حمزہ کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، لیکن میری نظروں سے دیکھیے، وہ آپ کو دنیا کی حسین لڑکی نظر آئے گی۔ وہ کیا کہا ہے کسی شاعر نے کہ اسے بارشوں نے چرا لیا کہ وہ بادلوں کا مکین تھا، کبھی مڑ کے یہ بھی تو دیکھتا کہ میرا وجود زمین تھا، کبھی ساحلوں پہ پھرو گے تو تمہیں سیپیاں بھی بتائیں گی، میری آنکھ میں جو سمٹ گیا وہ شخص سب سے حسین تھا۔ ارے سنی، تم لگتا ہے برا مان گئے، میں تو بس تمہیں چڑھا رہی تھی، ورنہ تو ہینا مجھے پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی۔ لیکن یہ کیا دور سے ہی ملواؤ گے یا پھر قریب سے جاننے کا موقع بھی ملے گا؟ نہیں روشانے، تم آؤ، میں تمہیں ملواتا ہوں، چلو۔ وہ سنی کے ساتھ ہینا کی طرف چل دی۔ شادی کے ہنگاموں سے فارغ ہوئے تو سب پھر سے اپنے اپنے روٹین ورک میں لگ گئے۔ روشانی نے بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، سب کی طرح وہ بھی اب مصروف رہتی تھی۔ ہفتے میں ایک دن ہوتا جب وہ سب کے سامنے بیٹھتی تھی، ورنہ یا تو وہ سوتی اور اس کی کتابیں۔ فاریہ اور جاوید بھی ہانی مون سے واپس آ چکے تھے۔ اکثر فاریہ اسے گلا کرتی کہ وہ ان کے پاس نہیں بیٹھتی تھی، پر اس کا ایک ہی جواب تھا،
آپ ہی کہ میرا لاسٹ سیمسٹر ہے اور وہ بھی ختم ہونے والا ہے. میں تو پاپا سے پہلے ہی کہتی تھی کہ میرے ایگزامز ہو جائیں پھر چلیں گے, لیکن مجھے آپ کی شادی مس کرنا پڑتی پھر. اور اب ایک بار میرے ایگزامز ہو لینے تھے پھر جی بھر کے بٹھا لیجیے گا مجھے اپنے پاس. فاریہ اس کا جواب سن کر خاموش ہو جاتی. 6 ماہ ہو گئے تھے انہیں آئے. روشانی کے امتحان شروع ہوئے تو وہ اپنے کھانے پینے کو بھی بھلا بیٹھی تھی. جیسے اس کے امتحان ختم ہوئے روشانی کے ساتھ ساتھ سب نے سکھ کا سانس لیا. روشانی نے پہلے تو جی بھر کے سوئی اپنی نیندیں پوری کی اور اب وہ سب کے ساتھ ہنستی بولتی اور مستی کرتی تھی. شام کی چائے سب لان میں بیٹھ کر پیتے تھے. آج معمول کے خلاف میران بھی ان سب کے درمیان بیٹھا تھا. سنی کب سے اس کا کان کھا رہا تھا. لگتا نہیں ہے سنی تم ڈاکٹر بننے والے ہو. ریلی مجھے تو ہر وقت تم گھر پر نظر آتے ہو. کوئی دن ایسا ہے جب تم گھر پر نہیں ہوتے. کیا کروں ڈیئر, اب میری ڈیوٹی ہوتی ہی نہیں ہے, ہوتی ہی نائٹ ہے تو دن میں تو میں تمہیں گھر پر ہی نظر آؤں گا نا. کیوں فاریہ بھابھی, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا. سنی نے فاریہ کو بھی بیچ میں گھسیٹا. لگتا نہیں ہے فاریہ آپ ہی یہ واقعی ڈاکٹر ہے. پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ مجھے اوٹ پٹانگ شیر پر شیر سنا رہے. تو ٹھیک ہے نا سنو, آخر کو تمہاری آپ ہی کا اکلوتا دیور ہوں. سننا تو پڑے گا. اور ویسے ڈیئر تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا کزن ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا شاعر بھی ہے. اور اگر تمہیں میرے شعر پسند نہیں آئے تو تم ہی سنا دو اعلیٰ پائے کی شاعری. روشانی کی نظر سنی کے ساتھ بیٹھے میران پر پڑی جو جاوید بھائی کے بات پر مسکرا رہا تھا. روشانی کی نظروں سے نظریں ٹکرائی تو میران نے فوراً نظر پھیر لی. روشانی کو آج بھی اس کی آنکھوں میں سرد سا تاثر نظر آیا. کیوں, کیا ہوا نا, بولتی بند محترمہ. مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ تم شاعری کے الف بے سے بھی آشنا ہو. جی نہیں, میں ادب میں بہت دلچسپی رکھتی ہوں. تو پھر سنا کیوں نہیں رہی ہو, یا مجھ سے ڈر رہی ہو کہ کہیں انسلٹ نہ ہو جائے. آخر کو میں ایک اچھا شاعر ہوں. اتنی آزادی نہ دے, حد سے گزر جاؤں نہ میں, اڑتے اڑتے ان فضاؤں میں ہی مر جاؤں نہ میں. ایک نظر نفرت سے مجھے دیکھنے والے, آنکھ کے رستے تیرے دل میں اتر جاؤں نہ میں. روشانی کی نظریں میران کے چہرے پر تھیں. وہ جان بوجھ کر بلند آواز میں بولی تھی. وہ جانتی تھی کہ میران اسے سن رہا ہے اور اس کا اندازہ درست تھا. میران واقعی اسے سننے کے لیے وہاں بیٹھا تھا, اور جیسے ہی اس نے شعر پورا کیا میران نے لہو رنگ آنکھوں سے اسے گھورا تھا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. فاریہ نے یہ سارا منظر دیکھا تھا. فاریہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ روشانی سے پوچھ کر رہے گی. فاریہ صبح سے ہی موقع کی تلاش کر رہی تھی. روشی سے بات کرنے کا ہر وقت اس کے پاس کوئی نہ کوئی بیٹھا ملتا تھا. اب بھی سنی اس کے پاس بیٹھا تھا جسے اس نے ماں کی دوائیاں لانے کے لیے بمشکل اٹھا کر بھیجا تھا. روشی مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. تم اپنے کمرے میں چلو, میں بھی چائے بنا کر آتی ہوں. کیا بات کرنی ہے آپ کو فاریہ آپی؟ میں آ کر بتاتی ہوں, تم چلو اپنے کمرے میں. روشانی آپی کا انتظار کرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ آخر کون سی بات ہے جو آپی نے مجھے کمرے میں آنے کو کہا. وہ پریشانی سے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی. ابھی اس کا تیسرا چکر تھا کہ آپی ٹرے میں 2 کپ چائے کے لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور پیچھے دروازہ بند کر دیا. آؤ بیٹھو یہاں. روشانی کا بازو تھام کر اپنے برابر بٹھا کر بولی. روشی, تم مجھے اپنی بڑی بہن مانتی ہو نا؟ فاریہ کے پوچھنے پر روشانی نے اس بات میں سر ہلایا. تو پھر آج تم سے تمہاری بہن ایک بات پوچھنا چاہتی ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ میری بہن مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گی. وہ اپنی بڑی بہن کا مان نہیں توڑے گی, ہے نا میری جان؟ اس کا ہاتھ تھام کر بولی. آپ ہی آخر کیا بات ہے, سسپینس مت پھیلائیں اور جلدی کہیے کیا بات ہے. تو پھر مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا تم میران کو پسند کرتی ہو؟ روشانی حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی. بولو روشانی, تم میران سے پیار کرتی ہو؟ روشانی نے نظریں جھکا لی. پتہ ہے روشانی, خاموش رہنا بھی اقرار کا نام ہے. تو کیا میں سمجھوں کہ جو میں نے دیکھا اور محسوس کیا وہ سب سچ ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ پھر بولی. بولو روشانی. جی آپی, میں بہت چاہتی ہوں میران کو. آج یا کل سے نہیں, بچپن سے بہت چاہتی ہوں میں انہیں. لیکن آپ ہی پتہ نہیں کیوں وہ مجھے پسند نہیں کرتے. میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ آخر وہ کیوں مجھے ناپسند کرتے ہیں. پتہ ہے آپ ہی, اس دن آپ نے مجھ سے اس چوٹ کے بارے میں پوچھا تھا. میں کیسے بھول سکتی تھی اس چوٹ کو آپ ہی. ایک یہی تو ہے میرے پاس میران کی دی ہوئی نشانی. پتہ ہے آپ ہی, وہاں میرے سب دوست کہتے تھے کہ میں پلاسٹک سرجری کروا لوں, میرے چہرے پر یہ نشان اچھا نہیں لگتا. لیکن میں اس نشان کو کیسے ختم کر دیتی. چاہے میران نے مجھے ضد میں آ کر دھکا دیا تھا, لیکن میں تو اسے میران کے پیار کی نشانی سمجھتی ہوں. میری ہر سانس, ہر دھڑکن صرف میران کے لیے ہے. میں جانتی ہوں میری ایک دھڑکن, ایک ایک سانس میران کی امانت ہے. یا آپ ہی پتہ نہیں میران مجھ سے کیوں ناراض ہیں. وہ مجھے بتائیں تو صحیح, انہیں میری کون سی بات بری لگی, تو میں ان سے معافی مانگ لوں گی. وہ فاریہ کے گلے لگ کر رو پڑی. جبکہ فاریہ سوچ رہی تھی کہ کتنی نادان ہے یہ لڑکی جو سمجھ رہی ہے کہ میران اس سے ناراض ہے. وہ نہیں جانتی کہ وہ اس سے کتنی نفرت کرتا ہے. تو کیا بیتے کہ اس پر جس سے وہ اتنا ٹوٹ کر محبت کرتی ہے. وہ اس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا. کس آگ میں کود پڑی ہو روشی. فاریہ خود بھی اس کے غم میں شریک آنسو بہا رہی تھی. آپ ہی دعا کیجئے میران کو بھی مجھ سے شدید محبت ہو جائے, اور وہ ایک پل بھی مجھ سے دور نہ رہ سکیں, اور مجھ سے کبھی ناراض نہ ہو. میں ضرور دعا کروں گی روشی, ضرور. روشانی اپنے کمرے سے نکلی تو میران کو جاتے دیکھا. میران, بات سنیے.
نہ جانے اسے کیا سوچی جو وہ اسے پکار بیٹھی۔ میران کے قدم وہیں تھم گئے۔ روشانی کے دوبارہ پکارنے پر وہ فوراً پلٹا اور بلند آواز میں غصے سے بولا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، خبردار جو آج کے بعد تم نے مجھے بلایا۔ اس کی اتنی اونچی آواز سن کر فاریہ اور فائزہ بھی کچن سے نکل کر وہاں آ گئی۔ لیکن کیوں؟ میران اسے پلٹتے دیکھ کر وہ پھر بولی تو وہ غصے سے چلتا ہوا اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور غصے سے پھنکارتا ہوا بولا، تم جاننا چاہتی ہو کہ کیوں؟ تو سنو، میں تم جیسی گھٹیا لڑکی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا جو ادائیں دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں۔ آخر تم یہ سب کیوں نہیں کرو گی؟ ہو تم بھی تو اسی عورت کی بیٹی جس نے میرے باپ کو اپنے جھوٹے پیار کے جال میں پھنسایا۔ میران، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ فاریہ غصے سے بولی تو روشانی نے انہیں منع کر دیا۔ پلیز آپی، آپ چپ رہیے، میں سننا چاہتی ہوں کہ یہ اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سمینہ چاچی بھی میران کو منع کرنے کے لیے آگے بڑھی تو روشانی نے انہیں بھی روک دیا۔ کہیے میران، اور کیا کہنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ بولیے۔ وزاروں کی طرح آنسو بھی بہا رہی تھی۔ سننا چاہتی ہو تو سنو، نفرت کرتا ہوں میں تم سے اور تمہاری ماں سے، گھن آتی ہے مجھے تمہیں دیکھ کر۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم مجھے اپنی ادائیں دکھاؤ گی تو میں تمہارے جال میں پھنس جاؤں گا؟ تو یہ تمہاری بھول ہے مسٹر شانی حمزہ، بھول ہے تمہاری۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، اگلیے جتنا زہر آپ نے اگلنا تھا، لیکن میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ روشانی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تم کو احساس ندامت ہو تو بس اتنا کرنا، پھر اس طرح سے کسی اور کو رسوا نہ کرنا۔ اس کے چند لفظوں نے نہ جانے اس پر کیسا اثر کیا تھا کہ اس کی گریب ڈھیلی ہو گئی۔ روشانی اس کے ہاتھ جھٹک کر وہاں سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ سارا اور شہریار گھر پر نہیں تھے۔ جب واپس آئے تو رمشا نے سارا کو سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر سارا کو بہت دکھ ہوا۔ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی وہ میران کا دل نہ جیت پائی تھی۔ روشانی نے جب سے اپنے کمرے میں بند تھی، سارا نے سب کو منع کیا کہ وہ شہریار کو کچھ بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے، اور خود روشانی کے کمرے کی طرف آئیں۔ روشانی، بیٹا دروازہ کھولو، میں ہوں تمہاری ماما۔ روشانی نے سارا کی آواز سن کر ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور سارا کے گلے لگ کر رو دی اور ہچکیوں کے درمیان ساتھ مسلسل ان سے پوچھے جا رہی تھی، بولیے نا ماما، میران کیوں آپ کو اور مجھے اتنا برا سمجھتے ہیں؟ کیوں وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں؟ بولیے ماما، کیوں؟ لیکن ماما، اب میں انہیں بتاؤں گی کہ انہوں نے کیا کھویا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں ماما کہ میران کو بھی کسی سے اتنی ہی محبت ہو جائے کہ وہ اس سے ایک پل بھی دور نہ رہ سکے۔ لیکن ماما، میں انہیں یہ بددعا ہرگز نہیں دوں گی کہ وہ اسے نہ ملے۔ میری پھر بھی یہ دعا ہے کہ وہ اس سے مل جائے۔ ماما، آج میران نے میری محبت کا خون کیا ہے۔ میں کس قدر ٹوٹ کر چاہتی تھی انہیں، جنون کی حد تک میں انہیں چاہتی تھی، وہ عشق تھے میرا۔ لیکن ماما، میں اپنی محبت کو میران کی کمزوری نہیں بننے دوں گی، بلکہ اب میں انہیں یہ احساس دلواؤں گی کہ نفرت کسے کہتے ہیں، نفرت کی آگ میں کسی کو کس طرح جلایا جاتا ہے۔ انہیں احساس دلواؤں گی کہ نفرت سینے کی تڑپ ہوتی ہے۔ آج میران نے خود اپنے ہاتھوں سے میرے دل میں نفرت کا بیج بویا ہے۔ روشانی، کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم میران سے محبت کرتی ہو؟ کرتی ہوں نہیں ماما، کرتی تھی۔ میری محبت کا جنازہ خود میران نے نکالا ہے ماما۔ وہ مجھے کچھ بھی کہتا، مجھے کوئی شکایت نہ ہوتی، لیکن انہوں نے میری ماما کی انسلٹ کی، ان کے کردار پر انگلی اٹھائی ہے۔ میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ماما۔ اب میں بھی نہیں رہوں گی۔ میں میران کو دکھاؤں گی کہ ان کے بولنے یا نہ بولنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں۔ اپنے آنسو پہنچ کر اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ مل گیا سکون تمہیں، نکالی بھڑاس اپنی؟ میران جو بیڈ پر اپنا سر جھکائے ہاتھوں میں پکڑے بیٹھا تھا، فاریہ کی آواز سن کر ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا۔ اب تو تم بے حد خوش ہو نا، جشن منانا چاہیے تمہیں تو، لیکن تم یہاں سر جھکائے کیوں بیٹھی ہو؟ کہیں تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا تو نہیں ہے؟ اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر وہ بولے جا رہی تھی، مجھے کیوں ہونا چاہیے پچھتاوا؟ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، سمجھی آپ؟ ٹھیک ہے، میں مان لیتی ہوں کہ تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے، لیکن میرے ایک سوال کا جواب تمہیں دینا ہوگا۔ اگر تم کسی لڑکی کو بے حد چاہتے لیکن اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہو کر تمہیں کہیں اور شادی کرنا پڑ جاتی اور پھر مدت بعد تم اسے دیکھتے اور اسے دیکھتے بھی برے حال میں، تو تم کیا کرتے؟ جبکہ وہ لڑکی خوبصورت بھی ہو اور بے سہارا بھی تو تم اسے اپنا بنا لیتے، یا پھر پرائے دیس میں اسے دیکھ کر انجان بن جاتے؟ بولو میران، چپ کیوں بیٹھے ہو؟ میرے سوالوں کا جواب دو۔ ظاہری سی بات ہے آپی، میں اسے شادی کر لیتا۔ میں اسے بدلے حالات میں دیکھ کر پرائے دیس میں بے سہارا سمجھ کر چھوڑ تو نہیں سکتا تھا، چاہے تمہاری بیوی کو کتنا ہی دکھ کیوں نہ ہوتا۔ تم اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی اسے اپناتے؟ ہاں، اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی میں اسے اپنا لیتا۔ تو پھر تم پاپا کو کیوں مجرم گردانتے ہو؟ انہوں نے بھی سارا ماما کو پرائے دیس میں بے آسرا نہ چھوڑا، وہ چھوٹی سی بچی کو لے کر کہاں جاتی؟ اور تم یہ اتنے دعوے سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ سارا ماما پاپا سے جھوٹا پیار کرتی ہیں؟ تو تم کیسے ان کی ممتا کو دکھاوے کا نام دے سکتے ہو؟ میران، خود ساختہ غلط فہمیوں میں مت رہو۔ تم اپنی نفرت میں اس قدر اندھے ہو چکے ہو کہ تمہیں ماما کی آنکھوں میں چھپا پیار نظر ہی نہیں آتا۔ اگر وہ اتنی ہی اچھی ہیں تو کیوں نہ انہوں نے پاپا کو ہم سے دور جانے سے روکا؟ کیوں اپنی بیٹی کے بہتر مستقبل کے لیے ہمارے پاپا کو ہم سے چھین لیا؟
روشانے اور سارا آنٹی نے مل کر میرے پاپا کو مجھ سے دور کیا ہے۔ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ ہاں ہے میرے پاس اس کا جواب۔ تم کیا سمجھ رہے ہو ماما نے پاپا کو نہیں روکا تھا جانے سے؟ ارے وہ تو بہت روئی تھی، بہت تڑپی تھی، تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے پاپا تم سے دور ہوئے تھے۔ وہ تو کبھی مجھے پاپا کو تمہاری شکایت بھی نہیں کرنے دیتی تھی، اور جس دن تم نے روشانے کو دھکا دیا تھا نا، تو پاپا کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ روشانے کا پاؤں پھسل گیا تھا، اور پاپا نے یقین بھی کر لیا تھا۔ لیکن میں نے انہیں ساری سچائی بتائی تھی میران، تمہاری اپنی بہن جس پر فاریہ کو یعنی مجھے تمہاری بہن کو پہلی بار ڈانٹا تھا، اور پاپا نے یہاں سے جانے کا فیصلہ بھی تمہارا پاگل پن دیکھ کر کیا تھا۔ اس دن اگر روشانے کو کچھ ہو جاتا تو پاپا کیا منہ دکھاتے سارا آنٹی کو؟ انہوں نے تو ان کی بیٹی اور خود ان کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ وہ کیا کرتے میران؟ روشانے کو تمہارے ہاتھوں مرنے کے لیے چھوڑ دیتے؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اور جہاں تک رہی روشانے کی بات، تو میران تم تو اس سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار نہ دیکھ سکے۔ ارے وہ پاگل تو تمہیں بچپن سے چاہتی ہے، تمہارے کھیلنے کے لیے وہ خود بھی نہیں کھیلی، تمہاری خوشی کے لیے وہ اپنی خوشیوں کو قربان کرتی رہی۔ وہ تو تمہیں دیوانوں کی طرح چاہتی ہے، عشق کرتی ہے وہ تم سے، تمہارا دیا زخم کا نشان وہ اسے تمہاری محبت کی نشانی سمجھتی ہے۔ تم اس سے ناراض ہو؟ ارے وہ پاگل نہیں جانتی تھی کہ تم مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہو۔ سو میران، تم نے آج بہت بڑا گناہ کیا ہے، ایک معصوم لڑکی کا دل توڑا ہے۔ وہ تو جب سے اپنے کمرے میں بند ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ کچھ کر نہ بیٹھے، وہ پریشانی سے بولی، جبکہ میران ساری سچائی سن کر بہت شرمندہ سا کھڑا تھا۔ آپ پلیز جائیے اور دیکھیے کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ میران فاریہ کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا تو فاریہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی اور خاموشی سے اس کے کمرے سے چلی آئی۔ پاپا میں کچھ دنوں کے لیے ماموں کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ کل ہادی بھائی کا فون بھی آیا تھا، ادھر ممانی اور ہنی بھی کہہ رہی تھی کہ میں جب سے آئی ہوں ان کی طرف چکر ہی نہیں لگایا۔ بیٹا مجھے کیا اعتراض ہوگا، تم بتاؤ کب جانا چاہتی ہو؟ میں نے ممانی سے وعدہ کیا ہے کہ کل شام کا کھانا ان کے ساتھ کھاؤں گی، اس لیے کل صبح کی ٹکٹ کروا دیں۔ ٹھیک ہے، میں سنی سے کہہ دوں گا، تم اپنی پیکنگ کر لو۔ تھینک یو پاپا، آئی لو یو سو مچ۔ لو یو ٹو بیٹا۔ شہریار اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر بولے تو وہ مسکراتے ہوئے ڈائننگ روم سے سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ روشانے کپڑے الماری سے نکال کر بیڈ پر پھیلائے بیٹھی تھی جب فاریہ اس کے کمرے میں آئی۔ یہ کیا پاگل پن ہے روشی، تم ماموں کی طرف کیوں جا رہی ہو؟ آپ ہی پلیز مجھے جانے دیں، میں صرف چند دنوں کے لیے جا رہی ہوں، میں کچھ دنوں کے لیے سب کچھ بھلا دینا چاہتی ہوں، مجھے سنبھلنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ فاریہ اس کی بات سن کر چپ ہو گئی اور اس کی پیکنگ میں مدد کرنے لگی۔ میران 3 دن سے نوٹ کر رہا تھا، روشانے اسے گھر میں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بہت شرمندہ تھا اپنے کیے پر، اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ سب سے اپنی غلطی کی معافی مانگے گا، حالانکہ اس کی غلطی معاف کی جانے والی نہیں تھی۔ سب کو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر میران وہیں چلا آیا، اس سے اچھا موقع کوئی بھی نہیں تھا معافی مانگنے کا۔ میران اندر داخل ہو کر سیدھا سارا کے قدموں میں جا بیٹھا۔ وہ سب جو کسی ٹاک شو دیکھنے میں مصروف تھے، اس کی اس حرکت پر سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سارا خود حیرانگی سے انہیں دیکھتی تو کبھی میران کو، پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میں نے بہت غلط کیا، میں نے آپ کے کردار پر انگلی اٹھائی، روشی کو برا بھلا کہا، میں بہت برا ہوں، معافی کے قابل نہیں، لیکن ماں کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے نا، بچے چاہے کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہوں، مائیں پھر بھی انہیں دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھتی ہیں، میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں نا، تو کیا آپ مجھے معاف نہیں کریں گی، مجھے اپنی ممتا کی چھاؤں میں نہیں رکھیں گی؟ وہ ان کے دونوں ہاتھ تھام کر ان پر سر ٹکا کر روتے ہوئے بولا۔ سارا خود بھی رو رہی تھی۔ بولیے مما، کیا آپ اپنے بیٹے کو معاف نہیں کریں گی؟ بولیے نا، میران انہیں جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ وہاں بیٹھے سب کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ سارا نے دونوں ہاتھوں میں میران کا چہرہ تھاما اور اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں خود سے دور بھی سمجھا نہیں ہے میران، ہاں غلط فہمی میں تھے، اور غلط فہمیوں کا شکار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا شام کو اگر گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، اور کبھی یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں معاف نہیں کیا یا میں تم سے ناراض ہوں۔ سارا مسکرا کر بولی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ بابا جان پلیز آپ لوگ بھی مجھے معاف کر دیں۔ بھائی جب سارا نے ہی تمہیں معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں تم سے ناراض ہونے والے؟ بھائی جس کی وجہ سے ہم ناراض تھے اس نے ہی تمہیں معاف کر دیا ہے۔ بابا جان نے کہا تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میران نے سب پر ایک نظر ڈالی، وہ یہاں بھی نہیں تھی، جس نے پچھلے 2 دنوں میں اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا، جس نے اس کی رات کی نیندیں اور دن کا سکون چھین لیا تھا۔ کوشش کے باوجود بھی تو بھولتا نہیں، تیرے بغیر کیا کروں کچھ سوچتا نہیں، ہوتی ہے صبح و شام مگر اس کے باوجود ہے چاند تیری یاد کا جو ڈوبتا نہیں۔ روشانے کو اسلام آباد آئے 3را دن تھا۔ ایک پل کے لیے بھی وہ میران کو بھول نہ پائی تھی۔ اس کی نفرت سے بھری آواز اس کے کانوں میں گونجتی تھی۔ وہ خود کو ایک پل بھی تنہا نہ رکھ پائی تھی۔ وہ جب بھی تنہا بیٹھتی تھی تو اس کے کانوں میں میران کی آواز گونجتی، اس لیے وہ سب کے پاس ہی بیٹھی رہتی۔ ابھی وہ ہادی بھائی اور ہنی اور ممانی کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ ہادی بھائی،
اب آپ بھی شادی کر لیجیے. آپ اور ماموں جان تو صبح کے نکلے شام کو گھر آتے ہیں اور ہانیہ بھی صبح کو اسکول چلی جاتی ہیں. ایسے میں ممانی گھر میں اکیلی بور ہوتی ہوں گی نا. تو میری پیاری بہنا میں کب انکار کر رہا ہوں. میں تو خود ماما سے کہتا ہوں کہ اب میری شادی ہو جانی چاہیے. ممانی جان آپ کیوں نہیں کری ہادی بھائی کی شادی؟ روشانی نے ممانی سے پوچھا. جہاں یہ کہتا ہے نا بیٹا شادی کرنے کو، ہمارا اور ان کا کوئی میل نہیں ہے. وہ تو بہت امیر ہے جبکہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں لڑکی سے شادی کرنی ہے، ان کی دولت سے نہیں. پر وہ لوگ کیا اپنی بیٹی کی شادی 10-15 ہزار کمانے والے کو دیں گے؟ کیوں نہیں دیں گے؟ آخر ہادی بھائی میں کیا کمی ہے؟ اور ویسے ہادی بھائی آپ مجھے بتائیے کہ وہ لڑکی کون ہے، میں چلی جاؤں گی آپ کے لیے اس لڑکی کا ہاتھ مانگنے. تمہارے جاوید بھائی کی چھوٹی بہن فائزہ. مجھے شادی میں وہ بہت اچھی لگی روشی. مجھے کچھ نہیں چاہیے، خدا مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اس کی ہر خواہش کو پورا کر سکوں. مجھے صرف فائزہ چاہیے، نہ کہ اس کی دولت. میں فائزہ کو پسند کرتا ہوں، اس کی دولت کو نہیں. پر مما میری بات سمجھ ہی نہیں رہی. پھر تو ہادی بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ممانی جان تایا ابو پیسے کو نہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے. آپ بے فکر رہیں ہادی بھائی، میں مکمل سپورٹ کروں گی آپ کی. وہ مسکرا کر بولی تو ہادی بھی مسکرا دیا. میران بہت پرسکون زندگی گزار رہا تھا، لیکن فاریہ آپی نے جب اسے روشانی کے جذبات بتائے جو وہ اس کے بارے میں رکھتی تھی، اس دن سے وہ بے چین تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی سے نفرت کا وہ دعوے دار ہے، وہی لڑکی اس کی دنیا کو اپنے خوابوں سے سجا دے گی. وہ حیران تھا، جس لڑکی کی صورت وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا اب اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے بے تاب اور بے چین تھا. کیا میں واقعی وہی میران ہوں؟ تو کیا پھر روشنی سے میری نفرت جھوٹی تھی جو ایک پل میں اس کی محبت کا جانتے ہی مٹ گئی؟ میران سے اگر آج کوئی پوچھتا کہ وہ روشنی سے ابھی اتنی شدید نفرت کرتا ہے جتنی کہ پہلے، تو اس کا جواب نہ میں ہوتا، کیونکہ اب وہ اس سے نفرت نہیں بلکہ شدید محبت میں مبتلا ہو گیا تھا. وہ بھی اسے چاہنے لگا تھا. روشنی ٹھیک کہتی تھی، میں اس سے پیار کرتا ہوں. پتہ نہیں وہ کہاں تھی. پورا ہفتہ ہو گیا تھا اسے دیکھ کے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ فاریہ سے روشی کے متعلق پوچھنے چلا آیا. فاریہ آپی مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. ہاں پوچھو، کیا بات ہے؟ وہ دراصل میران کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے پوچھے. کیا بات ہے میران، تم کب سے ہچکچانے لگے مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ پوچھو نا کیا پوچھنا چاہتے ہو. وہ آپی روشی کہاں ہے؟ مجھے کئی دنوں سے گھر میں نظر نہیں آ رہی. کیوں پوچھ رہی ہو تم؟ اس کا اب بھی کچھ سنانا باقی ہے کیا؟ پلیز آپی، اس دن کے لیے میں سب سے معافی مانگ چکا ہوں، تو پھر آپ کیوں بار بار مجھے اسی بات کا طعنہ دیتی ہیں؟ میں روشی کا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے اس سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ دل میں نے اس کا دکھایا ہے. اور ویسے بھی کہ میں اس کے متعلق آپ سے جان سکتا ہوں کہ وہ کہاں ہے؟ وہ گھر پر نہیں ہے، کچھ دنوں کے لیے ماموں جان کی طرف گئی ہے، کیونکہ وہ تمہیں اور تمہاری محبت کے لیے جو کچھ وہ سوچا کرتی تھی وہ سب بھلانے کے لیے وہ یہاں سے دور ہو گئی ہے، کیونکہ تمہارے جیسے انسان کے لیے خواہی وہ خود کو کیوں برباد کرے. فاریہ اسے اتنا کچھ سنا کر جا چکی تھی. کیا واقعی وہ مجھے بھلا دے گی؟ مجھ سے محبت کا وہ جو وہ دعویٰ کرتی تھی اس محبت کو مٹا دے گی؟ میران شکست خوردہ سا وہاں بیٹھتا چلا گیا. روشانی نے پورے 15 دن بعد دوبارہ اس گھر میں قدم رکھا. اس کے ساتھ ماموں اور ممانی بھی آئے تھے. روشانی کا سب سے پہلا ٹاکرا میران سے ہوا، جو کہیں جانے کے لیے تیار کھڑا تھا. روشانی کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر ایک پل کے لیے اسے اپنا وہم لگا تھا. جس سمت بھی دیکھوں نظر آتا ہے کہ تم ہو، اے جانے جہاں یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو. یہ عمر گریزاں کہیں ٹھہرے تو یہ جانو، ہر سانس میں مجھ کو یہی لگتا ہے کہ تم ہو. تبھی کہیں پڑھا یہ شعر اس کی زبان پر آیا اور مسکرا دیا، جبکہ روشانی اس کے پاس سے گزر کر اندر کی جانب بڑھ گئی. اس کے پیچھے ماموں ممانی کو بھی اندر جاتے دیکھ کر وہ فوراً پلٹا. تو یہ میرا وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے، روشانی سچ میں واپس آ گئی ہے. اور جب اپنے کسی دوست سے ملنے جا رہا تھا سب کچھ بلا کر خود بھی اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں روشی تائی امی کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی. روشی بیٹا، تجھے بالکل یاد نہ آئی ہماری؟ کیوں نہیں تائی امی، یاد آتی تو تھی، پر ہادی بھائی مجھے خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پروگرام بنا لیتے. اگر آپ کی یاد نہ آتی تو میں آتے ہی آپ کی گود میں کیوں لیٹتی؟ نازنین مسکرا دی. چل اچھا چل، اب اپنے کمرے میں جا کر تھوڑا آرام کر لے، بہت تھک گئی ہوگی نا. تائی امی نے اسے وہاں سے اٹھا کر کمرے میں بھیجا. سب لان میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے جب معیز احمد نے سعید احمد سے بات کرنے کا ارادہ کیا. بھائی صاحب، اگر آپ لوگ برا نہ مانیں تو ایک درخواست ہے. نہیں معیز یار، میں برا کیوں ماننے لگا؟ تم کہو کیا بات ہے؟ بھائی صاحب، ہم آپ کی طرح امیر تو نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو سب کچھ دیا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے ہادی کے لیے آپ کی بیٹی فائزہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں. یقین کیجیے آپ کی بیٹی کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وہ میری بیٹی ہانیہ کی طرح ہی اس گھر میں رہے گی. معیز اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی. معیز، میں خود تم سے یہ کہنا چاہتا تھا لیکن تم نے میرے منہ کی بات چھین لی. لیکن یار مجھے تمہاری ایک بات بہت بری لگی. یار کیا ہوا؟ اگر ہم امیر ہیں تم بھی کسی سے مانگ کر تو نہیں کھاتے نا؟ اور ویسے بھی یار دولت تو آنی جانی چیز ہے، آج میرے پاس ہے تو کل تمہارے پاس. مجھے یہ رشتہ منظور ہے.
دیکھا مامو جان، میں کہتی تھی نا میرے تایا ابو لوگوں کو دیکھتے ہیں نہ کہ ان کی دولت کو۔ روشانی سعید احمد کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولی تو سعید احمد مسکرا دیے، جبکہ روشانی نے اپنے موبائل کو دیکھنے لگی جس پر ہادی بھائی کی کال آ رہی تھی۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے کچھ دور آئی اور کال ریسیو کی، جبکہ باقی سب اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ہیلو ہادی بھائی، گڈ نیوز ہے آپ کے لیے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں مکمل سپورٹ کروں گی، لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تایا ابو ویسے ہی اس رشتے کے لیے رضامند ہو گئے ہیں۔ اب آپ اپنا وعدہ یاد رکھیے گا۔ کون سا وعدہ گڑیا؟ روشانی نے ان کے تیور بدلتے دیکھے تو چڑ کر بولی، آپ کے ساتھ، یعنی آپ دونوں کے ساتھ ہانی مون پر جانے کا۔ منہ دھو رکھو۔ آپ کیوں مجھے چڑھا رہے ہیں ہادی بھائی؟ وہی والا وعدہ، ایک اچھا سا ڈنر اور ڈھیر ساری شاپنگ۔ یاد ہے مجھے، تم چاہو تو آج ہی پورا کروا لو، وعدہ بشرط یہ کہ تمہیں یہاں آنا ہوگا۔ جی نہیں، ابھی نہیں، آپ کی شادی کے بعد، اور ویسے بھی ابھی کل تو میں آئی ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر بات کریں گے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ روشانی نے فون بند کر کے جیسے ہی پلٹی میران سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اسے دیکھتی ہی روشانی کے ماتھے پر بل پڑ گئے جنہیں میران نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ روشانی اس کی سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی تو میران نے کلائی پکڑ کر اسے روک لیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ہاتھ چھوڑیے میرا۔ روشانی نے غصے سے بولی تو میران نے اور زور سے اس کی کلائی کو پکڑا۔ سنائی نہیں دیا آپ کو؟ چھوڑیے میرا ہاتھ۔ جب تک تم میری بات نہ سن لو میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ پہلے آپ میرا ہاتھ چھوڑیے، پھر میں آپ کی بات سنوں گی۔ میران نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ روشی رکو، میری بات سنو۔ مگر اس نے میران کی ایک نہ سنی اور ایک منٹ بھی رکے بغیر وہاں سے چلے گئی۔ پھر روشانی کا یہ معمول ہو گیا، وہ جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی۔ اگر وہ سب کے ساتھ جا بیٹھتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی۔ ابھی سنی اس سے گلہ کر رہا تھا کہ تم ہمارے پاس اب بیٹھتی نہیں ہو۔ میران آج جان بوجھ کر ان سے آج کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا۔ کیا کروں سنی، میں تم سے بور ہونے لگی ہوں۔ تمہارے پاس لگتا ہے باتیں ختم ہو چکی ہیں۔ ارے یار تم کہو تو صحیح، بیٹھو تو صحیح، باتیں تو بہت ہیں، ریلی سب کو بتاتا ہوں، لیکن تم نہیں ہوتی نا تو مجھے تمہاری کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ ارے تو میں کب کہہ رہی ہوں، وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ خلوص کوئی خلوص ہے کہ دلوں میں ربط مبہم نہیں، تمہیں اعتراف ستم نہیں، مجھے اعتبار کرم نہیں۔ یہ فقط غرور کی بات ہے کہ زبان سے اپنی تم نہ کہو تمہیں، ورنہ اس کی خلش تو ہے کہ تمہاری بزم میں ہم نہیں۔ ارے واہ، لگتا ہے آج کل تم شاعری کچھ زیادہ ہی پڑھنے لگی ہو، جو ہر بات میں شعر اگلتی ہو۔ سچ، کبھی تم میری سعادت سے تنگ تھی، پر اب میں تمہاری سعادت سے تنگ آ چکا ہوں۔ روشانی ہنسنے لگی۔ شکر ہے تم مجھ سے تنگ آ چکے ہو، اب مجھے تمہارے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی اور تائی امی کے سامنے جا کر بیٹھی۔ تائی امی میرے سر میں بھی تیل لگا دے۔ شکر ہے تم نے خود سے کہا، ورنہ تمہارے بال دیکھ کر وحشت سی ہوتی تھی۔ دیکھو تو کتنے روکھے بال ہو رہے ہیں۔ جبکہ وہ خاموش بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ کمرے میں اسے گھٹن محسوس ہوئی تو اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کھول دی، لیکن پھر بھی اس کے اندر کی گھٹن کم نہ ہو رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور آہستہ آہستہ چلتے سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور چھت پر چلی آئی۔ کس قدر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ روشانی کو اوپر آ کر قدرے سکون ملا تھا۔ بہت بے چین رہتی ہے طبیعت ایک مدت سے، دل و جاں کو نہیں مل پائی راحت ایک مدت سے، بہت مجبور ہوں ورنہ بہت محسوس کرتا ہوں میری جاں تم سے ملنے کی ضرورت ایک مدت سے۔ اپنے پیچھے سے آتی آواز پر وہ یکدم پلٹی تھی۔ اس کے پیچھے میزان سینے پر ہاتھ باندھے عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس وقت چھت پر کیا کر رہی ہو؟ آپ کو اس سے کیا مطلب کہ میں یہاں کیا کرنے آئی ہوں؟ کیا نہیں؟ مجھے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کچن سے نکلا تو تمہیں چھت کی طرف جاتے دیکھا، سوچا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا تم سے بات کرنے کا۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کی بات سن لوں گی؟ آپ کی بات سننے سے بہتر ہے کہ میں اپنے کمرے میں واپس سے چلی جاؤں۔ اور میڈم، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا؟ تو تم جاؤ گی نا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، دیکھیے میران، اپنی حد میں رہے ورنہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ دیکھی تو رہا ہوں اور ابھی تک اپنی حد میں بھی ہوں، لیکن تم مجھے میری حد سے نکلنے پر مجبور کر رہی ہو۔ اگر تم آرام سے میری بات سن لو تو مجھے میری حدوں سے نکلنا نہیں پڑے گا۔ اس کے چہرے سے آتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا، میں تو آپ کو ادائیں دکھاتی تھی، ہے نا میران؟ اور اب آپ جو خود ڈرامے کر رہی ہیں اسے تو آپ کی زبان میں لگتا ہے شرافت کہتے ہیں۔ دیکھو روشی، میں اس دن کے لیے بہت شرمندہ ہوں، میں مما سمیت سب سے معافی مانگ چکا ہوں، بس ایک تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن تم میری کوئی بھی بات سننے کے لیے راضی نہ تھی۔ پلیز روشی، مجھے معاف کر دو۔ ہرگز نہیں، میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے مجھے کچھ بھی کہا ہوتا تو شاید میں آپ کو معاف کر دیتی، لیکن آپ نے میری مما کی کردار پر انگلی اٹھائی تھی، جس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، مت معاف کرو، میں پھر بھی تم سے معافی مانگتا رہوں گا، کبھی تو تمہارے دل میں رحم آئے گا۔ آپ نے اپنی جو بات کہنی تھی وہ کہہ دی اور میں نے سن لی، اب میرا ہاتھ چھوڑیے اور جانے دیں مجھے۔ جو بات میں تم سے کہنے کے لیے آیا تھا وہ تو ابھی میں نے کہی ہی نہیں۔ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میران کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، جانتی ہو روشی، تم غصے میں بہت خوبصورت لگتی ہو۔
اور تم تو یہ بھی نہیں جانتی کہ میں یعنی میران شہریار احمد تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں کبھی کوئی لڑکی نہیں آئی سوائے تمہاری۔ اس کی سانسیں اس دھڑکن کی زندگی ہو تم۔ اور تم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ تمہیں اپنانا چاہتا ہے، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا چاہتا ہے۔ اگر تم اسے نہ ملے تو وہ مر جائے گا، بہت پیار کرتا ہے وہ تم سے۔ رات کی خاموشی میں اس کی گمبھیر آواز گونج رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو وہ اس کی آواز کے زہر میں جکڑی گئی تھی، لیکن پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اس شخص کی باتوں پر اعتبار کر لوں گی جو کل تک چلا چلا کر سب کے سامنے مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، شدید نفرت؟ تو میں کیسے مان لوں کہ اب اس شخص کو مجھ سے اس قدر شدید محبت ہو گئی ہے کہ اگر میں اسے نہ ملی تو وہ مر جائے گا؟ چلو فرض کیجیے اگر میں اس کی محبت پر یقین کر بھی لوں تو تب بھی میں اسے اپنا نہیں سکتی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اب میں اس سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت۔ میں کیسے مان لوں روشی کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ اگر یہ واقعی سچ ہے تو میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ روشی اسے نظریں چرانے لگی۔ اب زبان کیوں بند ہے؟ اب بھی بولو کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ ہاں کرتی ہوں میں آپ سے نفرت۔ روشانی زور سے چلائی اور ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ روشانی وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ کیوں میران؟ آخر کیوں؟ جب میں تمہیں اپنی زندگی میں بھی زیادہ چاہتی تھی تو تم نے مجھے اپنی نفرت سے دھتکار دیا، اور اب جب میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں تمہیں بھول جاؤں، تمہاری یادوں، تمہاری محبت کو اپنے دل سے نکال پھینکوں، تو تم کیوں پھر سے میری زندگی میں ہلچل مچانے آ گئے ہو؟ کیوں میرے دل کے سکون کو مٹانے پر تلے ہو؟ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ایک رات ہوئی برسات بہت، میں روئی ساری رات بہت، ہر غم تھا زمانے کا لیکن میں تنہا تھی اس رات بہت۔ پھر آنکھ سے ساون برسا، جب سحر ہوئی تو خیال آیا وہ بادل کتنا تنہا تھا جو برسا ساری رات بہت۔ میران صبح اٹھتے ہی بنا ناشتہ کیے سارا کے پاس چلا آیا۔ وہ جانتا تھا کہ روشانی اس سے دور جانے کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکال لے گی، جبکہ وہ روشی کو اب کھونا نہیں چاہتا تھا۔ دستک دے کر وہ کمرے میں داخل ہوا تو سارا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے میران بیٹا تم، اور وہ بھی اتنی صبح؟ جی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنا تھی۔ ارے ہاں بیٹا کہو کیا بات ہے؟ ماما آپ مجھے اپنا بیٹا مانتی ہیں نا؟ تو پھر آپ کا بیٹا آپ سے آج پہلی بار کچھ مانگنے جا رہا ہے، مجھ سے وعدہ کیجیے گا کہ آپ مجھے وہ ضرور دیں گی۔ میرے بیٹے نے آج پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا ہے تو پھر میں کیوں نہیں دوں گی؟ جو بھی میرا بیٹا جو بھی مانگے گا اسے ضرور ملے گا، یہ میرا وعدہ ہے، تمہاری ماں کا وعدہ۔ ماما میں روشی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو میران؟ تم روشانی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی میں روشی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے میں اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ سارا اس کی اس فرمائش پر ششدر رہ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میران اسے اس قسم کی کوئی فرمائش بھی کر سکتا ہے۔ بولیے نا ماما، آپ روشنی کو مجھے سونپ دیں گی؟ ہرگز نہیں مسٹر میران، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، سمجھے آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے۔ میں آپ کے ساتھ کبھی شادی نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ وہ تن فن کرتی آئی تھی اور ویسے ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ میران پریشانی سے سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ میران بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں کہ وہ بھی تمہیں بہت چاہتی ہے، بس غصے میں ایسا کہہ رہی ہے، اور تم جانتے ہو نا کہ غصے میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی بھی میری طرح پچھتائے۔ تم بے فکر ہو جاؤ میران، تمہاری شادی روشانی کے ساتھ میں کرواؤں گی۔ پر ماما روشانی، کیا وہ راضی ہو جائے گی؟ اس کی تم فکر نہ کرو، اسے منانا میری ذمہ داری ہے۔ تم بے فکر ہو کر ناشتہ کر کے آفس جاؤ۔ سارا میران کو آفس بھیج کر روشانی کے کمرے میں آئی جو بیڈ پر اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ روشانی، سارا نے اسے آواز دی۔ ماما کی آواز سن کر وہ سیدھی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا تھا ماما، اگر آپ میران کے متعلق مجھ سے کچھ کہنے آئی ہیں تو مجھے ان کے متعلق کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ روشانی نے منہ بنا کر بولی۔ پہلے خاموشی سے میری بات سنو۔ سارا تھوڑا سخت لہجے میں بولی تو وہ خاموشی سے ان کی بات سننے لگی۔ دیکھو روشانی، اگر تم اپنی ماں کے دامن پر لگے داغ کو مٹانا چاہتی ہو تو تم چپ چاپ میران سے شادی کر لو۔ میران پر برا لڑکا نہیں ہے بیٹا، وہ بھٹک گیا تھا، اس نے جو بھی تم سے کہا وہ سب غصے میں کہا، اور بیٹا تم یہ اچھی طرح جانتی ہو کہ غصے میں انسان اچھے برے کی تمیز بھول جاتا ہے۔ میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گی، اگر تم نہیں چاہتی تو میں… سارا خاموش ہو گئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ماما میں اسے شادی کیسے کر سکتی؟ اس نے نہ صرف آپ کی انسلٹ کی، مجھے بھی اس نے کتنا کچھ کہا۔ وہ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے نا، اب وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تمہیں پسند کرنے لگے، اور پھر بیٹا یہ سمجھ لو میری ممتا کا امتحان ہے، اتنے برسوں کی محنت کا پھل ملنے کا وقت آیا ہے۔ اگر تم میران سے شادی کر لو گی تو میں اس امتحان میں پوری اتروں گی۔ ٹھیک ہے ماما، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں میران سے شادی کروں تو ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ روشانی کے راضی ہوتے ہی سارا نے سب گھر والوں سے بات کی، سب اس رشتے پر خوش تھے۔ شہریار کی تو من کی مراد بھر آئی تھی۔
چنانچہ طے یہ پایا کہ فائزہ کے ساتھ ہی میران اور روشانی کی شادی بھی کر دی جائے۔ فائزہ کے سسرال والی شادی کی تاریخ طے کرنے آئے تو میران اور روشانی کی منگنی کی رسم بھی کر دی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ میران کی زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ آج وہ میران کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے تھی، اسے میران کا بالکل بھی انتظار نہ تھا۔ روشانی نے آج پہلی بار میران کا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی کتنی خواہش تھی کہ وہ میران کا کمرہ دیکھے۔ آج وہ اسی کمرے میں بنا روک ٹوک کے، بنا اجازت کے اس کمرے میں موجود تھی۔ روشانی نے کمرے پر طائرانہ نگاہ ڈالی۔ کمرے کی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ وہ لہنگے کو سنبھالتی بیڈ سے نیچے اتری اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا بیٹھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ آج سب نے اس کو سراہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے سارے زیور اتار رہی تھی، تبھی اسے اپنے پیچھے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، پر وہ مڑی نہیں۔ میرے آنے سے پہلے ہی سارا زیور اتار دیا؟ ویسے میں نے سنا تھا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، تمہیں دیکھنے کی کوشش بھی بہت کی، پر یار مجال ہے جو تم نے سر اوپر اٹھایا ہو۔ خیر اب تو میں بھی تمہیں جی بھر کے دیکھ سکتا ہوں۔ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس شیشے میں اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ روشانی نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹائے اور اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی تک ناراض ہو تم مجھ سے؟ وہ پھر سے اس کے قریب آ کر بولا۔ دیکھیے میران، میں اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہتی میران نے اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ میران نے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ دیکھی تو رہا ہوں میران جانی عزیز، چھوڑیے مجھے، روشانی غصے سے بولی، پر وہ جذبات لٹاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سنائی نہیں دیا آپ کو؟ چھوڑیے مجھے، وہ بلند آواز میں چلائی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے آپ سے شادی اپنی مرضی سے کی ہے؟ اس کے حصار سے نکل کر دور جاتے ہوئے بولی۔ نہیں میران، میں نے یہ شادی صرف اپنی ماما کے کہنے پر کی ہے۔ آپ کو مجھ سے شادی کرنی تھی تو میں نے کر لی، لیکن اس سے آگے مجھ سے کوئی توقع مت رکھیے گا۔ تم کیا سمجھتی ہو تم اپنی مرضی چلاؤ گی تو میری جان؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم ہو کیا میرے سامنے؟ تمہارا ہاتھ بھی پکڑ لوں نا تو تم وہ بھی نہیں چھڑا سکتی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ میرے ساتھ کسی قسم کی زبردستی کریں گے تو ٹھیک ہے، میں آپ کو منع نہیں کروں گی، لیکن یہ یاد رکھیے گا میران، یہ جو آپ بار بار مجھ سے کہتے ہیں نا کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، تو میں کیسے مان لوں گی؟ اگر آپ مجھ سے واقعی پیار کرتے ہیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کریں گے۔ میران کے بڑھتے قدم اس کے الفاظ نے روک لیے۔ روشی، اگر یہ میری محبت کا امتحان ہے تو ٹھیک ہے، میں یہ امتحان دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم بے فکر رہو، میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا، لیکن اگر کبھی بھولنے سے بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ اس دن کے بعد میران نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ اس نے واقعی کبھی اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی۔ شروع میں تو آئے دن کسی نہ کسی رشتہ دار کی طرف دعوت ہوتی تھی، سب دعوتیں ختم ہوئیں تو پھر سے وہی روزمرہ کی زندگی شروع ہو گئی۔ روشانی بیٹا، اب تم بھی کھانا پکانا سیکھ لو، میران کو گھر کا کھانا بہت پسند ہے اور کڑی میران کی فیوریٹ ڈش ہے، تائی امی اس سے کہہ رہی تھی۔ سیکھ لوں گی تائی امی۔ سیکھ لوں گی نہیں بیٹا، سیکھنا شروع کر دو، اور وہ بھی آج سے۔ فاریہ، آج سے روشانی کو بھی اپنے ساتھ کچن میں لے جاؤ اور اس کو بھی سکھاؤ۔ چلو اٹھو روشانی، جاؤ فاریہ کے ساتھ۔ نازنین نے روشانی کو وہاں سے اٹھایا تو وہ بنا کچھ کہے فاریہ کے ساتھ چل دی۔ روشانی نے کچھ کام نہیں کیا سوائے فاریہ کو چیزیں پکڑانے کے۔ روشانی، یہ پکڑو پیاز اور انہیں باریک باریک کاٹ دو۔ فاریہ نے اسے پیاز پکڑائے۔ فاریہ آپی، یہ میرے سے نہیں کٹیں گے، ان سے تو آنکھوں میں جلن ہونے لگتی ہے۔ کیوں نہیں کٹیں گے؟ انہیں تم ہی کاٹو گی، ایک دو بار آنکھوں میں جلن محسوس ہوگی پھر عادت ہو جائے گی۔ تائی امی جو کسی کام سے کچن میں آئی تھی اس کی بات سن چکی تھی، فوراً بولی، پر تائی امی میں نے کبھی پیاز نہیں کاٹے۔ ٹھیک ہے بیٹا، نہیں کاٹے تو اب کاٹو، میں یہیں بیٹھی ہوں، جلدی سے شروع ہو جاؤ۔ چاروں ناچار روشانی نے چھری اٹھائی اور پیاز چھیلنے شروع کر دیے۔ جاوید بھائی کی گاڑی کی آواز سن کر فاریہ کچن سے باہر چلی گئی تھی۔ اب روشانی اور تائی امی تھے کچن میں، صرف پیاز چھیلنے سے ہی اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو گئی۔ میران آج جاوید کے ساتھ ہی آیا تھا۔ روشانی کو کمرے میں نہ پا کر وہ باہر آیا تو وہ اسے وہاں سے نظر نہ آئی۔ تبھی اپنے کمرے سے نکل کر ساریہ کو اس نے نیچے جاتے دیکھا تو آواز دے کر روشانی کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ کچن میں ہے۔ وہ ساریہ کے بتانے پر کچن میں چلا آیا تھا۔ روشانی وہاں اکیلی تھی اور زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ کیا ہوا روشانی؟ وہ اس کے پاس کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں ہوا اسے، پیچھے سے ماں بولی۔ اور روشانی، تم نے ابھی تک ایک پیاز بھی نہیں کاٹے؟ تائی امی، بس یہ ایک پیاز رہتا ہے، مجھ سے اب اور نہیں کٹ رہے ہیں، دیکھیے مجھے زکام بھی ہو گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ میں خود کاٹ لوں گی، جاؤ تم جا کر آرام کرو۔ نازنین کو اس پر رحم آ ہی گیا۔ تھینک یو تائی امی، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سیدھے اپنے کمرے میں آئی۔ میران نے بھی اس کے پیچھے کمرے میں آ گیا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی جو کام تمہارے بس کا ہے ہی نہیں؟ وہ کام کرنا ضرور ہے۔ اسے خاموش دے کر وہ بھی چپ چاپ واش روم میں چلا گیا۔ پھر تو یہ روز ہی ہونے لگا، کبھی تائی امی اسے سبزی بنانا سکھا رہی تھیں تو کبھی آٹا گوندنا۔ آج پھر سے اس کی شامت آئی ہوئی تھی، آج وہ اسے روٹی بنانا سکھا رہی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود روٹی گول نہیں بنا پا رہی تھی۔ تائی کو بھی ضد سی ہو گئی تھی، اچانک اس کی کلائی توے سے جا لگی، چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنی چینخ کو دبا نہ سکی اور آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ فاریہ نے فوراً اس کے بازو پر ٹوتھ پیسٹ لگائی۔
ایسا ہو جاتا ہے بیٹا، جب نیا کوئی بھی کام کریں تو چھوٹی موٹی چوٹ لگی جاتی ہے. جاؤ جا کر آرام کرو. تائی امی آپ تو جلادی بن گئی ہیں، قسم سے فاریہ آپی. وہ اپنے ساتھ آتی فاریہ سے بولی تو وہ مسکرا دی. ارے پگلی، تمہیں نہیں پتا، وہ تمہارے بھلے کے لیے کر رہی ہیں. اچھا چلو تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں. اپنے کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ پر لیٹ گئی. ابھی اسے لیٹے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب میران اندر داخل ہوا. وہ شاید جلدی میں تھا جبھی اس کا دھیان اس کی طرف نہ گیا. روشی جلدی سے میرے 2 سوٹ بیگ میں رکھ دو، مجھے ضروری کام سے اسلام آباد جانا ہے. روشانی خاموشی سے اٹھی اور وارڈروب سے میران کے کپڑے نکالے اور بیگ میں رکھنے لگی تھی. تبھی فاریہ اس کے لیے چائے لے آئی. یہ لو روشی چائے، اور یہ پین کلر، درد میں آرام ملے گا. فاریہ کی میران پر نظر نہیں پڑی تھی جبھی اسے چائے پکڑا کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی. کیا ہوا تمہیں؟ میران اس سے پوچھنے لگا. کچھ نہیں، بس ذرا سی بازو جل گئی تھی، روشی نے آہستگی سے جواب دیا. تبھی میران کی نظر اس کی بازو پر گئی جو کافی جلی ہوئی تھی. یہ تھوڑی سی جلی ہے، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ آئندہ وہ کام مت کرنا جو تمہیں نہیں آتا. پھر بھی تم نے کیا، اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ہٹو، میں خود پیکنگ کر لوں گا، تم آرام سے بیٹھو. میران اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا اور خود پیکنگ کرنے لگا. کوئی یاد، کوئی بات، کوئی راز ہو تم، میری سانس، میری سوچ، میری آس ہو تم. آنکھوں کے پاس نہیں نہ صحیح، ہاں مگر دل کے بہت پاس ہو تم. میران کو گئے 1 دن ہو چکا تھا. رات کے 12 بج رہے تھے جب میران کا یہ SMS آیا تھا. کل سے اس نے کوئی 10 بار فون کیا تھا. اس کے بازو کے جلنے کے متعلق روشانی نے جان بوجھ کر اپنا موبائل آف کر رکھا تھا. وہ جانتی تھی کہ وہ فون ضرور کرے گا. روشانی کا موبائل آف تھا تو اس نے گھر کے نمبر پر فون کر کے فاریہ کو اکتا دیا تھا. یار تم نے اپنا موبائل کیوں آف کر رکھا ہے؟ قسم سے تنگ آ گئی ہوں میں تو فون اٹھا کر. وہ آپ ہی موبائل کی بیٹری ختم تھی، میں نے چارج نہیں کی، اس لیے فون بند ہو گیا. تو میری جان بیٹری چارج کرو اور ساتھ میں اپنا موبائل بھی آن کرو، سمجھی؟ جی ابھی لگاتی ہوں چارجنگ پر. وہ فاریہ کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی. موبائل آن کیا تو میران کے ڈھیروں SMS موصول ہوئے، اور ابھی رات کے 12 بجے اس کا SMS موصول ہوا. ابھی چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ میران کی کال آ گئی تھی. روشی نے جان بوجھ کر کال ریسیو نہ کی. وہ میران کی اتنی محبت دیکھ کر شرمندہ ہو جاتی تھی، پر نہ جانے کیوں وہ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہی تھی. حالانکہ اسے میران کی محبت کا دل سے یقین آ گیا تھا، پھر بھی وہ اس سے دور ہی رہتی تھی. وہ میران کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب پھر سے میران کی کال آئی. روشی نے جھنجھلا کر فون کاٹ دیا. کچھ منٹ بعد اس کا ایک اور میسج آ گیا. روشانی پڑھنے لگی. اپنے چہرے پر خوشی سجا کے رکھیں گے، ہر ایک سے درد اپنا چھپا کر رکھیں گے. شاید کسی روز وہ آ جائے کچھ مانگنے، اسی واسطے زندگی یہ بچا کر رکھیں گے. وہ اس کا میسج پڑھ کر رو پڑی. مت کرو میران مجھ سے اتنی محبت، مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے. کیوں میران، کیوں کرتے ہو تم مجھ سے اتنی محبت؟ میں تو سمجھتی تھی کہ میری طرح آج تک کسی نے محبت نہ کی ہوگی، جو اپنی جھوٹی نفرت کی آڑ میں بھی تم سے محبت کرتی رہی، جو تمہیں بھلانے کی کوشش میں خود کو بھولتی جا رہی ہے. اسے اگر کچھ یاد ہے تو وہ صرف میران، شہریار اور اس کی بے پناہ محبت. بولو میران، کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں میں وہ پہلے جیسی روشانی حمزہ نہیں بن پا رہی؟ شاید اس لیے کہ میں اب روشانی حمزہ نہیں، روشانی میران بن چکی ہوں، ہے نا میران؟ وہ اس کی تصویر پکڑے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی. یوں ہی روتے روتے اس کی نہ جانے کب آنکھ لگ گئی. البتہ صبح سے اٹھا نہ گیا. جسم میں شدید درد ہو رہی تھی. فاریہ روشی کا انتظار کر کے جب اس کے کمرے میں آئی تو اسے بستر میں لیٹے پایا. کیا ہوا ہے روشی، اٹھنا نہیں؟ صبح ہو گئی ہے. فاریہ نے اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا تو چونک گئی. روشانی تیز بخار میں پھنک رہی تھی. تمہیں بخار تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ فاریہ روشی سے پوچھنے لگی. رات تک تو میں بالکل ٹھیک تھی، اب پتہ نہیں کیسے بخار ہو گیا، روشانی بمشکل اٹھتے ہوئے بولی. فاریہ جا کر سنی کو بلا لائی. سنی نے بخار چیک کیا تو 104 بخار تھا اور BP بھی بے حد لو تھا. لگتا ہے روشی تم میران کو بہت مس کر رہی ہو، تبھی تو اپنا بالکل خیال نہیں رکھ رہی. یار میران تمہیں اس حال میں دیکھے گا تو کتنا پریشان ہوگا. فاریہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بولی. لیکن روشی آنکھیں بند کیے خاموش لیٹی رہی. فاریہ بھابھی روشی کو کچھ کھلا کر یہ میڈیسن دے دیجیے، شام تک بخار اتر جائے گا. سنی فاریہ کو میڈیسن دے کر ناشتہ کرنے چلا گیا. فاریہ نے زبردستی روشانی کو ایک سلائس کھلایا اور دوائی کھلا کر اسے آرام کرنے کے لیے کہہ کر چلی گئی. میران گھر پہنچا تو لان میں اسے فاریہ مل گئی. سلام کرنے کے بعد اس نے روشانی کا پوچھا. اسے تو بہت تیز بخار تھا، اب پتہ نہیں کیسی ہے، کل تک تو بالکل ٹھیک تھی، مجھے بتا رہی تھی کہ کل رات اس کے جسم میں درد تھی، صبح تک تیز بخار ہو گیا. آپ مجھے فون کر دیتی، میں کل دوپہر تک اپنا کام ختم کر چکا تھا، شام کو گھر آ جاتا. میران میں نے کہا نا کہ کل وہ بالکل ٹھیک تھی، رات ہی ہوا جو ہوا ہے. میران کمرے میں آیا تو وہ بے سود پڑی تھی. میران نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس آ بیٹھا اور آہستگی سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، مبادا کہیں وہ جاگ نہ جائے. روشی کو ابھی بھی بہت تیز بخار تھا. میران اس کے پاس سے اٹھ کر واش روم میں چلا گیا. واپس آیا تو روشانی کو جاگتے پایا. وہ سیدھا اسی کے پاس چلا آیا. کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ روشانی نے اس بات میں سر ہلایا. اچانک اتنا تیز بخار کیسے ہو گیا؟ آپ ہی بتا رہی تھی کہ کل تک تم بالکل ٹھیک تھی. وہ چپ رہی تو وہ پھر بولا. چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلو.
اس کی ضرورت نہیں ہے، سنی نے چیک کیا تھا اور میڈیسن بھی دی تھی، اب پہلے سے کافی بہتر ہوں۔ لیکن روشی تمہیں ابھی بھی بہت تیز بخار ہے، اس لیے تمہاری ایک نہیں سنوں گا میں، چلو اٹھو۔ اسے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے بولا، میران میں نے کہا نا کہ میں ٹھیک ہوں، اب مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ وارڈروب سے اس کی چادر نکال کر اسے اٹھاتے ہوئے بولا تو وہ پھٹ پڑی، جب میں نے آپ سے ایک بار کہہ دیا کہ مجھے نہیں جانا تو آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں مجھے؟ میران اس کے اس طرح سے بولنے پر پہلے تو حیرانگی سے دیکھتا رہا، پھر بولا، مانا روشی کہ تمہیں میری ضرورت نہیں ہے، مگر مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے، کیونکہ تمہارے بغیر میں سانس بھی نہیں لے سکتا۔ تم میری زندگی ہو، اگر میری زندگی مجھ سے روٹ گئی تو میں بھی مر جاؤں گا، اس لیے پلیز اسے چاہے میری التجا سمجھو یا میرا حکم، چلنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی پڑے گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ روشنی جانتی تھی کہ وہ اب اپنی سے کر کے رہے گا، اس لیے خاموشی کے ساتھ چلتی ہوئی گاڑی میں جا بیٹھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی سنی اسے مل گیا اور اسے اپنے سینئر ڈاکٹرز کے پاس چیک اپ کرانے کے لیے لے گیا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد میران سے بولا، مسٹر میران، آپ کی وائف کسی بات کا یا کسی مسئلے کا ٹینشن لے رہی ہیں، اور لگتا ہے کہ یہ کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں ہے، اس لیے کمزوری بھی بہت ہے۔ لگتا ہے آپ اپنی وائف کا خیال نہیں رکھتے۔ میران چپ بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے اسے دوائیاں لکھ کر دی جو سنی نے کہا کہ وہ آتے ہوئے لیتا آئے گا۔ ایک ہفتہ بیڈ ریسٹ کرنے کے بعد وہ بالکل ٹھیک تھی۔ میران نے نہ صرف اس کا خیال رکھتا تھا بلکہ اگر وہ کسی چیز کے لیے منع کرتی تو وہ اسے ڈانٹ کر رکھ دیتا تھا۔ روشی اس کی اتنی محبت دے کر پھر سے اس کی طرف لپکنے لگی تھی۔ روشی نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب میران سے بالکل بھی روڈلی بات نہیں کرے گی، بلکہ اس کی طرح وہ بھی اس کی ہر ضروریات کا خیال رکھے گی۔ اس لیے تائی امی کے منع کرنے کے باوجود وہ آج میران کے لیے کڑی چاول بنا رہی تھی۔ اس لیے روشی نے تائی امی کو پاس بٹھا رکھا تھا۔ اس نے پوچھ کر اس نے کڑی بنائی، چاول ابالنے کے لیے پانی رکھ کر اس نے اپنے کمرے میں آ کر میران کا گفٹ کیا پیکٹ نکالا جو اس نے ابھی تک نہیں کھولا تھا۔ اس نے ریپر اتارا تو اندر سے مرون کلر کی ساڑی تھی جس پر سلور کلر کا کام تھا۔ ساڑی بہت خوبصورت تھی۔ نہا کر روشی نے ساڑی پہنی، بالوں کو کھلا چھوڑ دیا، سوکھنے کے لیے ہاتھوں میں بھر کر چوڑیاں اور ساتھ میں میچنگ جیولری پہنی اور کچن میں آ گئی، جہاں فاریہ چاول پانی میں ڈال کر چمچ ہلا رہی تھی۔ جب اس پر نظر پڑی، ارے تم روشانے ہو نا، وہ اسے اس روپ میں دیکھ کر جان بوجھ کر بولی، بہت پیاری لگ رہی ہو، کہیں جانا ہے تمہیں؟ پہلی بار اس طرح سے تیار ہوئی ہو؟ نہیں آپ ہی، بس ویسے ہی آج اچھا سا تیار ہونے کو جی چاہ رہا تھا، اسی لیے۔ ابھی کچھ آگے کہہ بھی پاتی جب جاوید بھائی نے فاریہ آپی کو آواز دی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ اپنے کمرے میں چلی گئی تو اس نے چاول نکال کر دیکھنے لگی۔ چاول گل چکے تھے۔ چاولوں کا پانی نکالنے کے بعد انہیں ایک ڈھکن سے ڈھک ہی رہی تھی جب میران کی وہاں سے گزرتے ہوئے نظر روشی پر پڑی۔ میران کو ایک دم غصہ آ گیا اور کچن میں آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو کر روشی نے سر اوپر اٹھایا تو میران کو سامنے کھڑا پایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی صفائی دیتی وہ شروع ہو گیا، میں تم سے صبح سے کہہ کر گیا تھا نا کہ ابھی ایک دو دن کام مت کرنا، آخر تمہیں میری کوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ تمہارے سر میں دماغ ہے بھی کیا نہیں، یا تمہیں سنائی کم دیتا ہے؟ روز روز مارنے سے بہتر ہے تم ایک بار مجھے زہر دے کر ختم کر دو، نہ کوئی میران ہوگا نہ تمہیں کچھ کہے گا۔ میران آگے بھی کچھ کہنا چاہتا تھا جب وہ وہاں سے دوڑتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ میران بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ اب وہاں سے چلی کیوں آئی؟ اس کا اتنا کہنا تھا کہ روشانے کو جلتی میں تیل کا کام محسوس ہوا، اور میں وہاں کھڑی اپنی بے عزتی کرواتی رہتی۔ ایک تو صبح سے آپ کے لیے کام میں جتی ہوئی تھی، کتنا ڈانٹا تائی امی نے مجھے پر میں نے کوئی پرواہ نہ کی، ان سے پوچھ کر آپ کے لیے کڑی بنائی، دیکھیے کتنی جگہ سے میرا ہاتھ کٹ گیا۔ نہیں مگر آپ کو اسے کیا، آپ کو تو بس اپنی ہی پوری کرنی ہے، پھر چاہے کسی کا دل دکھے یا ٹوٹے، آپ کو تو بس اپنی بات پوری نہ ہونے پر تاؤ آ رہا ہے، جبکہ میری اتنی محنت کو آپ نے ایک بار دیکھا بھی نہیں۔ روشانے کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اور میران چپ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ رونے سے باز نہ آئی تو وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر اس کے بازو کو زور سے جھٹکا دے کر بولا، اب تم چپ بھی کرو گی یا نہیں؟ مر گیا ہوں میں جو تم ابھی تک رو رہی ہو؟ اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو میں تمہیں ڈانٹتا تھوڑی نا، آپ نے مجھے بتانے کا موقع تھوڑی دیا تھا، آتے ہی بس شروع ہو گئی۔ اور آپ کیوں مرنے لگے؟ خدا کرے میں ہی مر جاؤں، نہ میں رہوں گی نہ ہی آپ کو کوئی تنگ کرے گا۔ جی تو چاہ رہا ہے کہ ایک تھپڑ لگاؤں زور سے، مگر کیا کروں، تمہیں تھپڑ مارا تو درد تو مجھے ہی ہوگا۔ ویسے میری جان میرے لیے اتنا کچھ کیوں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ میران اس کے کندھوں پر بازو رکھتے ہوئے اسے قریب کر کے بولا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، چلیے چل کر کھانا کھا لیجیے۔ میرا من نہیں آج باہر جانے کا، یہیں کمرے میں لے آؤ، اپنا بھی اور میرا بھی، اکٹھے بیٹھ کر کھائیں گے۔ میران کے کہنے پر وہ کھانا کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ برتن اٹھا کر کچن میں رکھائی، واپس کمرے میں آئی تو میران نے اسے کچھ کہا تھا، آواز بالکل دھیمی ہونے کی وجہ سے وہ سن نہ پائی، اس لیے پوچھ بیٹھی، آپ نے کیا کہا؟ مجھے سنائی نہیں دیا۔ کچھ نہیں کہا میں نے۔ اچھا روشی ایک بات تو بتاؤ، روشانے نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، تم نے اتنا کچھ میرے لیے کیوں کیا؟ اسے اپنی طرف گھورتے دیکھا تو گڑبڑا کر بولا، میرا مطلب ہے صبح صبح اٹھ کر میرے لیے کڑی بنائی، اور ایک بات تو میری سمجھ میں نہیں آئی، اگر تم واقعی صبح سے لگی ہوئی ہو تو پھر شام کے وقت کھانا کیوں تیار ہوا، اور پھر میرے لیے تم نے اتنے زخم کھائے، کوئی تو خاص وجہ ضرور ہے۔
پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ میرے لیے ذرا سے تکلیف کے لیے رات رات بھر جاگ سکتے ہیں تو پھر میں آپ کے لیے کھانا کیوں نہیں بنا سکتی؟ مجھے تایمی نے بتایا تھا کہ آپ کو کڑھی بہت پسند ہے، تو میں نے سوچا آپ میرے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو میں کیا آپ کے لیے آپ کی پسند کی ڈش نہیں بنا سکتی تھی؟ صبح سے مراد تھی 11-12 بجے، میں اسی وقت اٹھی تھی نا، اور پھر میں ابھی بہت آہستہ کام کرتی ہوں، تو پھر مجھے صرف مسالہ بناتے بناتے ہی مجھے 1 تو بج ہی گیا تھا۔ اور آپ کیسے ان زخموں کی بات کر رہے ہیں؟ میرے ہاتھ پر تو صرف معمولی سے کٹ لگے ہیں، اور آپ نے خود جو مجھے زخم دیا تھا وہ تو آپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ وہ غصے سے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ اب ایسے کیوں مسکرا رہی ہیں؟ میں نے اتنی محنت سے کھانا بنایا تھا لیکن آپ نے جھوٹے منہ بھی تعریف نہیں کی۔ وہ بولتے ہوئے بیڈ پر اس کے پاس جا بیٹھی۔ روشی، یہ ساڑی کب لائیں تم؟ کتنی اعلیٰ ساڑی ہے، ریلی مجھے تو بہت پسند آئی۔ میران جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا جبکہ روشی اس کی طرف حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو یاد نہیں تو شاید مجھ کو ہی شک سا پڑتا ہے کہ یہ آپ نے ہی مجھے گفٹ کی تھی جب ہماری شادی کو 1 ماہ ہوا تھا۔ وہ اسے دکھ بھری نگاہوں سے دیکھتی وہاں سے اٹھنے لگی تو میران نے ہاتھ پکڑ کر واپس وہیں بٹھا دیا۔ میں مذاق کر رہا تھا، ورنہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے یہ تمہیں گفٹ کی تھی۔ میں تو بس تمہیں تنگ کر رہا تھا، ویسے اتنی تیاری کا مقصد؟ روشی کو ایک دم سے تاؤ آ گیا۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کس لیے طرح طرح کے سوال کر کے مجھے پاگل کر رکھا ہے؟ کھانا کیوں بنایا؟ اتنی صبح کیوں اٹھی ہو؟ اتنے زخم میرے خاطر کیوں کھائے؟ اگر آج پہلی بار اتنا تیار ہوئی ہوں تو پوچھا جا رہا ہے کہ اس تیاری کا مقصد کیا ہے؟ اپنے دوست سے ملنے جانا تھا، اسے دکھانے کے لیے اتنی تیاری کی۔ میران نے اس کے بالوں سے پکڑ کر کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اپنے بالکل سامنے کیا۔ اس روپ میں تمہیں میرے علاوہ کوئی دوسرا شخص دیکھے تو میں برداشت نہیں کر سکتا، سمجھی تم؟ اور ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ روشی نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر وہ جو باہر جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا واپس پلٹ آیا۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ رونا نہیں، مجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ میرا شوہر مجھ پر اتنا بھی اعتبار نہ کرتا ہو کہ میں اس کے علاوہ بھی کسی کے لیے سچ سنور سکتی ہوں۔ میران، آج پھر آپ نے مجھ پر ہی وہی تہمت لگانے کی کوشش کی ہے۔ کیوں میران، آپ میری محبت کا اس طرح سے تماشا کیوں بناتے ہیں؟ کیوں مجھے بار بار ذلیل کرتے ہیں؟ میں صرف آپ کے لیے سچی سبری تھی، کیونکہ میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، لیکن آپ کو تو خوشی جب ملتی ہے جب میں دکھی ہوتی ہوں۔ کیوں کرتے ہیں میران آپ میرے ساتھ ایسا؟ بولیے کیوں؟ وہ اس کی شرٹ پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ اس کے اس طرح سے اظہار محبت پر پہلے تو وہ بے حد خوش ہوا تھا، لیکن پھر یہ جان کر کہ جانے انجانے میں اس کے دکھوں کا سبب وہی ہوتا ہے۔ ریلی روشی، میں صرف تمہیں تنگ کر رہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم یہ سب سیریس لے لو گی۔ آئندہ میں مذاق میں بھی تمہیں ایسا نہیں کہوں گا۔ آئی ایم سوری روشی میری جان، ریلی سوری۔ اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ یار اب چپ ہو جاؤ، مر گیا ہوں ہے نا، اس لیے رو رہی ہوں۔ جبکہ روشی ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ یہ کیا آپ بار بار مرنے کی بات کرتے ہیں؟ خدا کرے میں ہی مر جاؤں تاکہ آپ کو دکھ دینے والا کوئی نہ ہو۔ اور میرا تو من چاہ رہا ہے کہ ایک زور سے تھپڑ دے ماروں تمہیں، جو میرے ہی سامنے میری زندگی کی شمع بجھانے کی دعائیں مانگ رہی ہے۔ اچھا روشی میری مانو تو اس نشان کی پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں، تمہارے خوبصورت چہرے پر یہ نشان اچھا نہیں لگتا۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر اپنے قریب بیٹھی روشی کو خود پر گراتے ہوئے بولا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ خبردار جو آپ نے کبھی ایسا سوچا بھی، کیونکہ میرے چہرے کی خوبصورتی اسی نشان سے ہے، کیونکہ یہ نشان مجھے اس نے دیا ہے جس کو میں بے حد چاہتی ہوں، عشق کرتی ہوں، جنون کی حد تک۔ وہ شخص میرا جنون عشق ہے، کیونکہ اس کے بغیر سانس لینا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ نشان میرے محبوب کی دی ہوئی نشانی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ سے نفرت کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی وجہ سے مجھے میری محبت، میرا عشق یاد آ جاتا تھا۔ میری محبت میری نفرت کے جھوٹے احساس پر حاوی ہو گئی، اور مجھے لوٹ کر آپ کے پاس، اپنی محبت کے پاس آنا پڑا۔ جانتی ہو روشی، میں تمہاری اس محبت کا سن کر تمہاری طرف مائل ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے بھی تم سے اتنی شدید محبت ہو جائے گی۔ میران اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر اسے خود سے نزدیک تر کرتے ہوئے بولا۔ آج ان کی محبت کی جیت ہوئی تھی۔ ہر بات پر رنجش کو بھلائے وہ ایک دوسرے کی نگاہوں میں کھو رہے تھے۔ آج ہر دوری، ہر فاصلہ مٹ گیا تھا۔ کچھ تھا تو وہ تھی ان کے بیچ کی محبت، جس نے اپنا آپ آج منوا لیا تھا۔ تبھی تو میران اور روشی ہر رنجش کو بھلا کر اس پیار، محبت اور اس عشق میں گم تھے جو وہ ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ آنے والی صبح ان کے لیے خوشی کا پیغام لے کر آنے والی تھی۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگی آپ کو یہ ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی اور مکمل ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔